بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome ahlan wa sahlan wa marhaba bikum to another episode of MWA, that's Maulvi with an attitude. اور آج ہمارا بہت ہی خاص اسپیشل ایپیسوڈ عید الاضحیٰ کے بارے میں, اور ماشاءاللہ ہمارے پاس رونق لگی ہوئی ہے. آج ایک گیسٹ کی بھرمار ہے اور آپ سب کو بھی بہت بہت عید مبارک اور تقبل اللہ منا ومنکم. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. تو سب سے پہلے اتنے سارے گیسٹ ہیں, میں تعارف کرانا شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے پاس محسن چیمہ, کالے لباس میں ملبوس, ٹریڈیشنل اپنے کپڑوں میں. محسن بھائی ویلکم ٹو دی پروگرام. ویلکم جی, عید مبارک ٹو ایوری ون جو آپ کی ساری آڈینس ہے. سنا آپ نے پورے وائی سی کے ساروں کے بکرے انسپیکشن کے لیے گئے تھے آپ, ماشاءاللہ کیسا ایکسپیرینس رہا؟ الحمدللہ جی, ہم نے کہا کہ اس بار نا تھوڑا سا ڈفرینٹ کرتے ہیں, تو ہم نے ایک سرپرائز وزٹ دیا پوری وائی سی کی ٹیم کو ایک دن پہلے عید کی. آپ لگتا ہے چیک کرنے گئے تھے کہ کسی کے دانت تو نہیں ٹوٹے ہوئے, کوئی لنگڑا تو نہیں ہے, چیک کرنے گئے تھے کہ کس کس نے اچھے ریٹ ملی ہے, کیونکہ اس بار مارکیٹ بہت تیز تھی. تو ہم نے کہا کہ ذرا اس بار چیک کرتے ہیں, اور کہ بھائیوں کے ساتھ کوئی ہینڈ نہ ہو جائے, مطلب کہ الحمدللہ وہ ہم نے چیک کیا. عمر تارڑ بھائی کے ساتھ چلے وہ آتے ہیں ابھی عمر جس پہ آتے ہیں. دوسرے ہمارے گیسٹ آج کے ملک عاشر ہیں. ملک عاشر آج ماشاءاللہ آج سعودی ثوب پہن کے آئے ہیں. ویلکم ٹو دی پروگرام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جاوید, آپ کیسے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ, میں بہت سکسیزفل ہوں. یہ بتائیں کہ آپ کی عید کیسی گزری؟ الحمدللہ جاوید گزری گئی فینٹاسٹک. چلے الحمدللہ. اور میرے ساتھ علی ای ولاگز مشہور زمانہ موجود ہیں. علی کیسے ہیں یار آپ؟ ماشاءاللہ بڑے عرصے بعد آپ کو شلوار قمیض میں دیکھا. آپ اسے پہنتے نہیں ہے لگتا ہے؟ ہاں, میں اس شو کا ویٹ کر رہا ہوتا ہوں. اچھا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آپ بھی ماشاءاللہ عید پہ مصروف رہے؟ جی زبردست. اچھا, واٹ ڈو یو نارملی ڈو آن عید؟ نارملی تو اصل میں قربانی میں خود اس طرح سے نہیں انوالو ہوتا پورے پروسیس میں, لیکن یہ میری پہلی عید تھی جس میں میں خود انوالوڈ رہا. اچھا, تو اس بار ذرا صحیح اندازہ ہوا کہ جو لوگ خود کرتے ہیں وہ کتنا بزی ہوتے ہیں. تو فرسٹ ڈے تو پتہ ہی نہیں چلا گیا کہاں پہ. اور یہ عید میرے خیال ہے وہ عید ہے جس میں آپ تیار ہونے کے بارے میں نہیں سوچتے. بالکل, آپ عید کے سیکنڈ ڈے یا تھرڈ ڈے اگر آپ کو توفیق ہو تو پھر آپ تیار ہوتے ہیں, ورنہ سارا دن آپ جو ہے نا وہ ٹی شرٹ میں اور شلوار کا. ہم نے زیابی کو کال کی تھی عید کے یعنی کہ اراؤنڈ 9 نماز کے بعد. تو زیابی کو میں نے دیکھا, میں اور اے بی وغیرہ تھے, تو زیابی تو ٹی شرٹس میں تھے. میں نے کہا زیابی کیا سین ہے کہتے ہیں. پھر انہوں نے کہا پیچھے موڑا, اور زیابی اس وقت ان کا کسائی موڈ آن تھا. کسائی موڈ آن تھا اس ٹائم پہ. اور بلکہ اس ٹائم پہ میں مسجد سے آیا, اور مسجد جب میں گیا تھا صبح نماز کے لیے, تو وہاں پہ تو میں بڑا تیار شیار ہو کے گیا, اور نماز پڑھ کے ماشاءاللہ کوئی 100-200 بندے سے گلے مل کے جب میں واپس گھر آیا, تو اس کے بعد میں نے فوراً سے جو ہے نا وہ اپنے کپڑے چینج کیے. میں کہا جی اب موڈ آن ہے, اور اس کے بعد یہ موڈ آن ہی رہے گا. ہمارے آج کے چوتھے مہمان جو ہیں وہ عمر تارڑ بھائی ہیں, جن کے بارے میں مشہور ہے کہ بکرا انہوں نے اس دفعہ مہنگا لیا. یہ صرف مشہور ہے, اس میں کوئی مطلب صداقت نہیں ہے. قرآن میں کیا آتا ہے کہ کوئی بھی خبر اس کو اس کی تصدیق کرنی چاہیے. کوئی بھی تصدیق متواتر آپ کو سنا کہ آپ کا بکرا جرمنی سے آیا, یہ غلط بات ہے. مجھے پتا ہے غلط بات تو ہو نہیں سکتا. بکرا وہ مانسرا اور کے پی جرمنی میں ہے, تو جرمنی سے نہیں, امپورٹ تو بند ہے. ایکچولی میڈ ہے جرمنی سے, کھلے گی تو آئے گا. لیکن یہ میں ذرا پوچھنا چاہ رہا ہوں کیسے مہنگے, ذرا بتائیں ذرا. صرف بکرا ان کا مہنگا تھا, بلکہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ایڈ کر کے اور بھی مہنگا. فریٹ چارجز جو ہیں پڑ گئے. پانچویں گیسٹ کو بھی انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں. اس سے پہلے ہم ذرا جو ہے نا محفل مزید گرم کریں. وہ ابو سعد بھائی ہیں. ابو سعد بھائی ویلکم ٹو دی پروگرام. ماشاءاللہ آپ کو آج شلوار قمیض میں دیکھ کر اچھا لگا. ماشاءاللہ آپ کی, میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید آپ کی شلوار قمیض پہ بھی کوئی میسج لکھا ہوگا, لکھا ہونا چاہیے کہ ویسے اگر آپ اپنا برانڈ لانچ کریں میرے خیال ہے تو بڑا اچھا لگے گا کہ شلوار قمیض ود میسجنگ انشاءاللہ. تو آپ کی کیسے رہی؟ نہیں, 2-3 بائرز ہم میں سے ہم تو لے لیں گے کم از کم. تو ایک نیا ٹرینڈ ہے. الحمدللہ زبردست گئی عید الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ واپس عمر تارڑ بھائی کی طرف آتے ہیں. یہ جو بکرے والی بات آپ نے چھیڑی ہے, ویسے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ بکرا میرا خیال ہے ریزنیبل ہی تھا. یار بتائیں تو صحیح نا. نہیں, صداقت بالکل ہے. الحمدللہ سرخ ترکی دمبا. اچھا, ویری گڈ ریٹ الحمدللہ. کم سے کم 15,000 میں مارکیٹ میں. کم سے کم 15,000 میں کا لیا. شیخ میں اپنے ساتھ اکیلا نہیں گیا, میں نے باقاعدہ لڑکوں کو صبح صبح پک کیا ہے. میں نے سب کو پک کیا, اور میں خود نہیں, میں نے باقاعدہ اسپیشلسٹ کو پک کیا. اور پھر ہمارا یہ تھا کہ ہم لوگ ایک اپنے بوائے کے گھر گئے ہیں اور ان کو بتایا نہیں کہ ہم آ رہے ہیں.
ہم نے سب کو چھاپے مارے ہیں. اچھا یہ اگر ہماری آڈینس سمجھ لی کہ یہ مذاق ہے, یہ مذاق نہیں ہے. محسن بھائی نے ایکچولی 2-3 لڑکوں کو لے کر پورے وائی سی کے جتنے بھی جہاں تک تھا حد استطاعت گھروں پہ چھاپے مارے ہیں اور ان کے بکرے چیک کیے ہیں کہ کسی کے ساتھ فراڈ نہ ہو گیا. ہم گئے اور وہ میسیجز بھی آ رہے تھے نا گروپ میں کہ اور پھر میں نے کو بیسن پہ لا کے موٹا تازہ مت کرے. ویسے میں بتاؤں کہ یہ بکرا خریدنا یا جانور خریدنا جنرلی جو ہے نا یہ ایک پراپر آرٹ ہے. اور میں اس وقت ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی ہیں, دوست ہیں, آپ ان کو اسی طرح جانتے ہیں, حذیفہ نام ہے, آپ کے کلاس میں بھی رہے. میں ہر سال ان کو زحمت دیتا ہوں, تکلیف دیتا ہوں, اور شاید ہماری ہر سال بڑی عید پہ ہی بات ہوتی ہے. اور اس ٹائم پہ میں نے کال کرتا ہوں کیونکہ ماشاء اللہ وہ نا بڑے, اصل میں اپنی ایک فلا بتاتا ہوں. میرا فلا یہ ہے کہ میں بارگیننگ نہیں کرتا, نہ مجھے آتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ بارگیننگ ہیگلنگ بالکل مجھے آتی, میں اس میں بالکل زیرو ہوں. اگر کسی نے کبھی مجھے اس کام کے رکھا ہو تو بہت ہی برا نقصان ہوگا اس کو. تو میں ہیگلنگ بالکل نہیں کرتا, لیکن میں اپنے ساتھ کسی کو لے کے جاتا ہوں جو یہ کام کرتا ہو. تو حذیفہ بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو ریکمینڈ کیا, حمزہ ماشاء اللہ وہ بھی بڑا لیجنڈ ہے, بہت پرو قسم کا. ایک تو وہ جو وہاں پہ لوگ آئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں, بیکاز ہی کین اسپیک ملٹیپل ڈائلیکٹس آف پنجابی وغیرہ سارا کچھ. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسرا یہ کہ وہ نا جانوروں کو جانتے ہیں. سو ہم لوگ تقریباً ہم نے میرا خیال ہے اس دن ہم تو چلے گئے تھے منڈے کو. سو وی وینٹ آن اے منڈے, عید تھرسڈے کو تھی. سو منڈے کو ہم گئے ہیں اور منڈے کو جانور لے کے آئے. تو وی وینٹ اینڈ آئی تھنک ہم لوگوں نے تقریباً 3-3.5 گھنٹے دوپہر کے ٹائم, اس ٹائم اصل میں نا تھوڑی سی بارش ہوئی تھی تو کلاؤڈی تھا لیکن سن لائٹ بھی آ رہی تھی. تو اس میں ہم نے کم از کم کوئی 3 گھنٹے ہم جانور ڈھونڈتے رہے اور ہم نے کوئی 40-45 جانور دیکھا ہے, ریٹ بنے ہیں, گاک وہ ہوتا ہے نا پورا ہیگلنگ چل رہی ہوتی ہے. فائنلی جا کے پھر وی پکڈ این اینیمل اینڈ دین وی براٹ اٹ بیک. اینڈ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حذیفہ بھائی کو. آئی کوڈنٹ ہیو ڈن اٹ وداؤٹ ہم. اینڈ حمزہ obviously ان کا بھائی جو ہے ماشاء اللہ اس نے بہت ہیلپ کیا ہے. اینڈ صحیح معنوں میں نا یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ویلیو فار منی, جو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں جو بیسٹ پاسبل ڈیل ہوتی ہے, کیونکہ اوبیسلی آپ چاہتے ہو کہ قربانی آپ نے کرنی ہے تو ظاہری بات ہے میکسیمم گوشت بھی نکل آئے, لوگوں میں بانٹنا ہوتا ہے, سارا کچھ کرنا ہوتا ہے, اور آپ جو کچھ اس پہ اسپینڈ کر رہے ہو وہ بیسٹ یوٹیلٹی اس کی ہو جائے. یہ ادھر سے لیا تھا آپ نے؟ جی ہم نے, بلکہ اگر میں اسپیسیفکلی پوچھوں تو باٹا چوک یہ G14 کا علاقہ بنتا ہے جی, جو قائد اعظم ہاسپٹل کے سامنے جو نہیں منڈی, قائد اعظم ہاسپٹل کے سامنے اکراس جانا پڑتا ہے. اور آپ یقین کرو میں بلیک شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور میں نے آستینیں چڑھائی ہوئی تھیں اور نیچے میں نے وہ کھیڑیاں پہنی ہوئی تھیں. یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ ممی ڈیڈی بن کے جاؤ گے نا تو ریٹ ڈبل ہو جاتا ہے. ہم نے اس حالت میں بائی دی وے آئی واز سویٹنگ لائک اینی تھنگ, اور وہاں پہ مجھے لوگ فینس مل رہے ہیں کہ صاحب بھائی, میں نے کہا یار اس وقت تو اچھا میرے کپڑے پورے کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے کیونکہ نا اس میں ایک رات پہلے بہت بارش ہوئی تھی, دیر واز مڈ ایوری ویئر, اور وہ کیچڑ, اور آپ کو پتہ نا آپ کو تھوڑا ڈرٹی ہونا پڑتا ہے, تو وہ میرے کپڑوں پہ بھی کیچڑ وغیرہ, اور لوگ آ رہے ہیں سر چلو یار کھنچوا لو, میں کیا. اچھا یہ جو آپ نے بتایا نا ہمارا بھی کچھ ایسا ہی سین تھا. 3 دن میں نے بندہ ایک رکھا ہوا ہے پنڈی, وہ صحیح پنڈی بندہ ہے والا بندہ ہے, اس نے بھجوایا, ہم نے سارا ریٹس پتہ کیے, ترنول تک وہ گیا, اور پنڈی میں بھی جہاں جہاں لگتی ہیں منڈیاں نا. محسن آپ کہہ رہے ہیں بندہ ایکسپرٹ نہیں ہے جو ان کا, ہم انٹرسٹڈ ہوتے ہیں دمبے میں اصل میں. اچھا, اور وہ جو جس کو چھترا کہتے ہیں سفید رنگ کا, وہ بڑا سا ہوتا ہے, ہم ہمیشہ وہ لیتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس دفعہ لٹ مچی ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جی ٹیسٹ کر رہے تھے شاید وہ بھی مارکیٹ کو, 1.5 لاکھ تک پہنچی ہوئی تھی قیمت, 1.5 لاکھ تک وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے. ایک آدھ پہ ہم نے آ کے جو ہمیں ملا نا بہت اچھا, لیکن میں نے وہ پھر لیا نہیں, میں نے کہیں اور سے پھر بعد میں لے لیا جن کو یہ لیبل کر رہے ہیں بغیر پتہ کیے تصدیق کیے. وہ بندہ کہتا ہے کہ پنڈی میں 3 دن وہ جاتا رہا ہے مختلف منڈیوں میں, اور مجھے ویڈیوز اور ساری میرے ساتھ کمیونیکیشن میں رہا ہے, اور اس نے ایک چھترا جو وائٹ کلر کا دمبا جو ہوتا ہے بڑا, 1.15 سے نیچے نہیں آ رہا تھا بندہ, اس کو 95 پہ منایا, پیسے جیسے دکھا کے یہ یار پکڑے, یہ پکڑ کے, تو وہ 95 پہ مان گیا تھا. ٹھیک ہے, اور جو ہم نے بکرا شکروں کو بھی پتہ کیا تو تقریباً پنڈی اسلام آباد میں تو بہت منڈی تھی. آپ کو 95 کا ملا ہے؟ نہیں دمبا نہیں, جو میں نے منگوایا یہ ڈیل کرنے کے بعد پھر عمر بھائی نے کہا نو ناٹ دس ڈیل, پھر انہوں نے کہیں اور سے منگوایا جدھر نے وہ محسن بھائی کے بقول کہ وہ مہنگے ملے ہیں. اچھا ادھر بھی مہنگا, ادھر بھی مہنگا کہہ رہے ہیں. اصل میں وہ آتے 15,000 تو ان کا صرف وہاں پہ وہ لگ گیا, ریٹ لگ گیا. اس بار ریٹ ڈبل سے بھی زیادہ ہے. 69 کا دمبا آئی تھنک اٹس ویری گڈ پرائس, اور وہ بھی ترکی دمبا جس کا گوشت از سپوزڈ ٹو بی ویری گڈ یار. 69 میں اٹس اوکے, آج اتنا تو ریٹ ہے, مجھے لگا شاید 90 پلس کا. 69+7 نا, تو دمبا ہے نا, یہ بکرا تھوڑی ہے, دمبا بہت بڑا ہوتا ہے. 69+7 آپ کا وہ ٹرانسپورٹیشن تو کاؤنٹ نہیں ہوتی 70 آپ کہہ لیں 76. پھر تو کسائی والا بھی کاؤنٹ کریں بیچ میں, آپ کسائی کو بھی دیے ہوں گے. اچھا اصل میں بات یہ کہ نا لوگ اصل میں بہت زیادہ آئیڈیاز تو بہت سارے ہوتے ہیں. مجھے کئی آئیڈیاز یہ بھی ملے تھے کہ ویسے لاٹ آف ٹائمز ان کے ریٹ ڈراپ کرتے ہیں اگر آپ
عید سے ایک رات پہلے چلے جو جائیں, محسن بھائی نے کیا ہے, جس کو لوگ چاند رات کہتے ہیں, اس پہ اگر آپ چلے جائیں تو پھر کافی کم ریٹ ملتے ہیں. کہ کچھ لوگ جو ہے وہ فرسٹ ڈے آف عید پہ بھی لیتے ہیں یا سیکنڈ ڈے پہ بھی لیتے ہیں, جب وہ بالکل ہی جو ہے نا وہ بیسکلی اس ٹائم پہ بھاگنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں, بیکاز وہ جو جانور لے کے آگے ہوتے ہیں نا ان کو واپس لے جانا ان کو پھر ٹرانسپورٹیشن کاسٹ پڑ جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں یار جو بھی ہے بس نکل جائے کسی طریقے سے. تو وہ لیکن دیکھیں بہرحال بات یہ کہ جو بھی آپ نے اللہ کی راہ میں اسپینڈ کیا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. ہمارا تو یہ نہیں ہے, اگر آپ کچھ اچھی ڈیل ملی بری ملی جو بھی ہے, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے میں اس لیے ہیگل نہیں کرتا, بیکاز مجھے لگتا ہے یار جو بھی ہے نا بس اللہ تعالیٰ ہم سے لے لے یار, قبول کرے اللہ تعالیٰ, ہم نے اب کیا کرنا ہے اس کو. لیکن بس یہ لالچ ہوتا ہے کہ اگر گوشت زیادہ نکلے گا تو زیادہ لوگوں کو ہم لوگ بانٹ سکتے ہیں, ڈسٹریبیوشن اچھی ہو سکتی ہے. پھر اس میں جو ہے نا ہم لوگوں نے جو حصہ رکھا ہوتا ہے کہ جی کچھ حصہ گفٹ گیونگ کے لیے ہوتا ہے جس میں ہمارے نیبرز ہیں, اپنے فیملی ممبرز ہیں, کچھ حصہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یعنی فقراء مساکین کے لیے, وہ ہم لوگوں نے رکھا ہوتا ہے, کچھ حصہ اپنی فیملی کے لیے ہوتا ہے. تو الحمدللہ اس سے بڑی برکت ہوتی ہے اگر آپ اس کو. یہ جو آپ نے بات کی نا زیادہ, یہ ذرا دوبارہ کہہ دیں, محسن بھائی سن نہیں رہے تھے غور سے, سن لیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے. ہاں صحیح بات ہے اصل میں یہ بات. اچھا میں ویسے جو بھی ہمارے ویورز لسنرز ہیں, اگر کوئی مجھے اس میں ہیلپ کرنا چاہے تو آپ ضرور مجھے ان باکس کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ, اگر آپ کو ہیگلنگ آتی ہے. اور آپ اگلی عید کے لیے انشاءاللہ پھر میں آپ سے بھی رابطہ کروں گا, کیونکہ مجھے چاہیے ہوتے ہیں کچھ بوائز 2-4 آ جائیں, کیونکہ میں آرام سے تماشا دیکھ رہا ہوتا ہوں, جانوروں کو اپریشیٹ کر رہا ہوں. آگے مجھے کچھ بوائز چاہیے ہوتے ہیں جو ذرا ریٹ شیٹ بنا لیں اور بات کر دیں. میں نے جیب میں کیش رکھا ہوتا ہے تو آئی جسٹ پے واٹ ایور. اچھا آپ نے کتنا ٹائم پہلے لیا تھا, کیونکہ دیٹ از سم تھنگ دیٹ از ویری ویری ویری, انہوں نے 3 دن پہلے میں نے لیا تھا منڈے کو نا, تو منڈے آفٹرنون ہمارے گھر میں ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے, ہاں منڈے نائٹ, ٹیوزڈے نائٹ, وینسڈے نائٹ, تھرسڈے کو قربانی. دیٹ از ویری گڈ. ہم نے بھی 3 دن پہلے لیا تھا, اور اس کی مین وجہ صرف یہ تھی کہ جو بچے ہیں نا ہمارے, یعنی یہ عید کا ایک ایسنس ہے, یہ بڑا زبردست. ساری پورا سال ہم پتہ نہیں کن چیزوں میں اور اسکرینز میں لگے ہوتے ہیں بچے بھی خاص طور پہ. یہ ذرا نیچر کے ساتھ اور وہ جو عید کا ایک پراپر اس میں وہ بھی ہے نا تھوڑا سا, کہ آپ اپنی ایک چیز خریدتے ہیں, پھر آپ اس کو ذرا پالتے ہیں, اس کا خیال رکھتے ہیں, اس کو اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک لگاؤ ہو جاتا ہے آپ کا, اس کے ساتھ بچوں کا ہو جاتا ہے. ویسے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ مڈل ایسٹ اور باقی فارن کنٹریز میں نا, مسلم کنٹریز میں یہ چیز تقریباً ختم ہو چکی ہے. مطلب یو اونلی ہیو ٹو گو ٹو سلاٹر ہاؤس میں جا کے آپ نے خریدا اور دے دیا, وہ جو فیلنگ ہے نا بھی نہیں ہوتا. پتہ کیا چکر ہے, میں جب دبئی میں تھا جس ٹائم پہ, تو ابو دھابی دبئی میں, ہم لوگ نا سلاٹر ہاؤس میں جا کے بس پیسے دے دیتے تھے. پیسے وہ کہتے تھے کہ جی جانور, مطلب وہ اسٹینڈرڈ ریٹ ہوتا ہے کہ اتنے کا مل رہا ہے, اتنے کا مل رہا ہے, اتنے کا مل رہا ہے. وہ آپ اس میں سے ایک اینیمل لے لیں یا کسی میں حصہ ڈالنا ہے آپ حصہ ڈال دیں, اور عید والے دن وہ آپ جو بھی آپ کہیں مجھے پورشن چاہیے وہ پورشن دے دیں گے, آپ کے اتنے کلو کا نکال دو, وہ آپ کو بتا دے گا اتنا کلو گوشت آپ کا اپروکسیمیٹلی بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اتنا مجھے دے دیں, باقی آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیں, وہ خود ہی کر دیتے ہیں. تو یو ایکچولی نیور گیٹ ٹو سی دی اینیمل ان موسٹ کیسز, یو نیور گیٹ ٹو سی اٹ. جس طرح حج کے موقع پہ ہم جو قربانیاں کرتے ہیں, ہم نے جانور کہاں دیکھا ہوتا ہے, ہم نے حالانکہ جو ہے نا قربانی کر دی ہوتی ہے. چلیں وہ تو زیادہ سمجھ میں آتی ہے, وہ تو لوگ اتنے زیادہ ہیں نا, انہوں نے اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے. جوکس اسائڈ, جو ہمارا جو پرپس تھا نا جانے کا, وہ یہ تھا کہ یار عید سے ایک دن پہلے کی بات ہے اور عید ہے, سو وی وانٹڈ ٹو انجوائے, کہ یار دوست یار اکٹھے ہو جائیں. پہلے عمر بھائی کے گھر گئے, پھر وہاں گئے الحمدللہ, کچھ کے بیچ میں اور روزے تھے, اور روزوں میں ہم لوگ جا رہے ہیں, کچھ کے کھوجے تھے, کچھ کے روزے تھے, اور اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. پھر یہ ایک اور بڑا مزے کی چیز ہوتی ہے کہ نا آپ ہر سال یو لرن سم تھنگ اباؤٹ اینیملس. ٹھیک ہے, کہ دوندا کون سا ہوتا ہے, چوکا کون سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے تو عمر بھائی کو بیچ میں ڈرا دیا, ہم نے کہا عمر بھائی کیڑا لگ رہا ہے. جو بریڈز ہوتی ہے نا, یعنی بکروں میں اور گائے بیل میں, بیتل ایک بریڈ ہے, تو پھر ایک ناچی بریڈ ہے, تو ایک مکھی چینی بریڈ ہے. ہمیں تو بہت چیزیں اس میں سیکھنے کو ملی ہے. فتح جنگی ویڑا ہے, تو سبھی ویڑا الگ, بہت اگریسو ہوتا ہے. ساہیوال والا فتح جنگی ان کے علاقے کا ہے جو ہے نا. ایکچولی اسلام آباد پنڈی کی مارکیٹ میں پرائسز زیادہ تھی, تھوڑا سا باہر جائیں نا تو آپ کو ریزنیبل, پھر عمان میں بڑے اچھے ملتے ہیں. نہیں چکری میں اچھے مل جاتے ہیں. نہیں یہ بتائیں کہ آپ کا تو ماشاءاللہ پروٹین انٹیک اچھا خاصا 3-4 دنوں سے بڑھ گیا ہوگا. 3 دن سے ریوائز ٹیک ہی کھا رہے ہیں, یعنی کہ جم بند ہے لیکن پمپ آپ کا ماشاءاللہ برقرار ہے. ویسے جم اس بار انہوں نے میرے خیال سے پلان بنایا کہ کھول کے رکھیں گے, بس آج پتہ نہیں میرے خیال سے کوئی ایشو تھا. چلے الحمدللہ. اس سارے میں نا میرا ایکسپیرینس بہت ڈفرینٹ ہے. اچھا, میں نے حصہ ڈالا تھا اجتماعی قربانی میں, اور کچھ چیلنجز ادھر یوزول چیلنجز تھے. جو کاسٹ لیتے ہیں, پھر وہ جو بلک میں جانور آتے ہیں, ناٹ آل آف دیم آر اپ ٹو دی مارک, دیٹس اے چیلنج. ان چیزوں کو بہت بہتر کیا جا سکتا ہے. ایڈمنسٹریٹولی چیزیں کافی خراب ہوتی ہیں, اس طرح کے کچھ ایشوز ہیں. اور
وہ کچھ ایسے نام ہیں جو کافی ویل ٹرسٹڈ ان آل دا سرکلز تھرو آؤٹ پاکستان بیکاز دے ہیو گاٹ گراؤنڈ پریزنس اینڈ آل آف دیٹ. ایک چیز جو ابھی میں نے یہ ساری کانورزیشن میں بھی دیکھ رہا تھا اور جو مجھے پچھلے سال بہت زیادہ ریئلائز ہوئی بیکاز I was given the time like 10:30. I went there like 9 AM in the morning. اور میں نے وہ سارا پورا پروسیس جب دیکھا تو ایک چیز which touched me very much was کہ اگر اللہ تعالیٰ رحمت کا یہ سلسلہ نہ کرتے اور دمبا نہ آتا تو آج ہم اپنے بیٹوں کو قربان کر رہے ہوتے. That has been very. اور اگر آپ نے جانور لینا ہے نا تو just keep this in mind کہ it is a replacement for your son. تو میرے خیال میں انشاءاللہ معاملات بہت آسانی سے. وائی سی کیئرز نے بھی الحمدللہ اس بار ہم بہت ساری قربانی ہوئی اور وہ اسپیشلی ان سندھ جہاں پہ پارکر کے علاقے میں تھر پارکر جہاں پہ فلڈ افیکٹڈ ایریا سے الحمدللہ وہاں پہ الحمدللہ گوشت پہنچایا. اور نہ صرف جن لوگوں نے اپنے بکرے اور جو بھی حصے ہمیں دیے پراپر ویڈیوز بن کے ماشاءاللہ میں نے ہم لوگوں نے بھیجی بھی ہیں ڈفرینٹ جو ہمارے ڈونرس تھے جنہوں نے حصہ ڈالا تھا الحمدللہ. سو آل دا پریز فار دا ٹیم ان سندھ الحمدللہ دے ورکڈ ٹریمنڈسلی ویل ماشاءاللہ. ساتھ ساتھ اپڈیٹس بھی ملتی رہتی تھیں الحمدللہ. تو یہ بہت بڑی اپڈیٹ تھی کہ دس ایئر الحمدللہ ہم نے اسپیشلی ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ سندھ کا جو فلڈ افیکٹڈ ایریا ہے وہاں پہ ہم لوگ گوشت پہنچائے اور وہ بھی انٹیریئر سندھ کے اندر الحمدللہ. بالکل صحیح کہا آپ نے چیمہ جی. خواتین و حضرات چیمہ جی تو باتیں کرتے رہیں گے. ہمارے پاس اسٹوڈیو میں ایک نئے مہمان داخل ہو چکے ہیں اور وہ ہیں نن ادر دین خرم الوی. خرم بھائی ویلکم ٹو دا پروگرام. آپ ایسے اچانک سے آئے ماشاءاللہ کہ پتہ ہی نہیں چلا. ویلکم ٹو دا پروگرام. اور پھر بھی آپ ماشاءاللہ پھر سفید جوڑے میں ملبوس ایک اور شخص تشریف لایا. عید کیسی گزری آپ کی؟ الحمدللہ جب بھی بہترین اور گڈ ٹو سی سارے بردرز یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. وائٹ آپ دیکھ رہے ہو آج ذرا ایک بھائی بلیک میں ہے, باقی تو ماشاءاللہ کچھ براؤن میں بھی ایک آ گئے ہیں غلطی سے, لیکن الحمدللہ اٹس ویری گڈ. عید وائب ہم نے تھوڑی سی کریٹ کی آج. آپ سب کی گزری الحمدللہ بہترین. اچھا میں کانورسیشن کو نا ایک اور بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف لے کے جاؤں گا اور وہ یہ کہ حال ہی میں سویڈن میں عید الاضحیٰ کے دن پہ ایک قرآن برننگ کا ایونٹ جو ہے وہ ہوا ان پراپر پولیس پروٹیکشن اور ان کو اجازت مل گئی. اور بڑی حیران کن بات ہے کہ یار دیکھو آپ سویڈن کے اندر جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں وہ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, جس مسجد میں انہوں نے جا کے نماز پڑھی ہے اسی مسجد کے باہر وہاں پہ قرآن برننگ کا ایک باقاعدہ ایونٹ ہو رہا ہے اور پولیس پروٹیکشن میں ہو رہا ہے. اب ایک طرف یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی فریڈم آف ایکسپریشن, اور مزے کی بات آپ کو میں بتاتا ہوں یہ کہ کسی نے آئی تھنک وہاں پہ ویسے ہی فائل کیا کہ جی ہم لوگ تورا برننگ ڈے کرنا چاہتے ہیں اسرائیلی ایمبیسی کے باہر, تو اس کی اجازت نہیں ملی فار سم اسٹرینج ریزن بیکاز دیٹ از ہیٹ اسپیچ یا اینٹی سیمیٹک حرکت ہو گئی ہے. لیکن مسلمانوں کی کتاب رہ گئی ہے جس کے بارے میں کوئی فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسپیچ, جتنے بھی قانون ہیں سارے اس پہ اپلائی کر جاتے ہیں اور اس کو وہ لوگ ہیٹ اسپیچ نہیں سمجھتے. اس میں تو زیادہ یہ کافی عرصے سے کلیئر ہو چکا ہوا ہے. اس پہ تو بہت بات ویسے ہو چکی ہے, جیسے آپ نے ابھی مثال دے دی ہے نا یہ جو تورا برننگ والی, جو کہ ہم کبھی بھی انڈورس نہیں کرتے کیونکہ ہمارے مذہب میں ہمارے دین میں تو یہ کہا گیا ہے کہ دوسروں کی خداؤں کی ان کی انسلٹ نہ کرو کیونکہ ان ریٹرن وہ پھر آپ کے کریں گے. تو یہ کلیئر ہے, ڈبل سٹینڈرڈز ہیں بیسکلی. تو دنیا کو بھی پتہ لگ جانا چاہیے کہ جب یہ ہپوکریسی جو ان کی ہے وہ کتنی واضح ہے. اور ظاہری بات ہے پوری دنیا میں جب لاز بنتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو نا لائن ڈرا کرنی پڑتی ہے کہ یہ الاؤڈ نہیں ہے. سو فار ایگزامپل اگر کسی بندہ یہ کہتا ہے کہ جی کیا میں ایک کراؤڈڈ تھیٹر میں فائر چیخ سکتا ہوں, تو وہ کہیں گے نہیں چیخ سکتے بیکاز یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہوگا. ریزن بینگ کہ آپ کے فائر چیخنے سے لوگ بھاگیں گے, پینک ہوگا, اسٹیمپیڈ ہو جائے گا, لوگ مر جائیں گے, تو وہاں وہ اس کو روک دیں گے. اسی طرح سے اگر آپ یہ کہتے ہو کہ کوئی ایسا انفلوئنسر ہے جو بہت نیگیٹیولی انفلوئنس کر رہا ہے, جس طرح ان کو پچھلے دنوں میں لگا کہ جی جارڈن پیٹرسن جو ہے وہ ان کو لگا کہ جی ان کو ٹویٹر پہ بلاک کر دیا, اینڈرو ٹیٹ کو بلاک کر دیا, فلانے کو بلاک کر دیا, تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ انفلوئنسر جو ہے نا یہ اب ٹو مچ ہو گیا تو اس کو روک دو. تو دے نو کہ دیر آر سرٹن لائنس ٹو بی ڈران. لیکن ہم جب کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے لیے اللہ, اس کے رسول, قرآن مجید, یہ چیزیں بہت سیکرڈ ہیں اور ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں. یعنی ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ نہ ہو, اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ہو. تو اس کو ہی آ کے یہ چھیڑتے ہیں. اور وہ دیکھو خاص طور پہ عید کے موقع پر, یعنی جب سارے مسلمان وہاں پہ اکٹھے ہیں, ایوری بڈی از پریئنگ, ورشپنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ, کوئی کسی کو چھیڑ نہیں رہا, اور آپ جا کے اس طرح سے باقاعدہ فساد کریٹ کر رہے ہو. تو دس از ویری الارمنگ کہ ویسٹ ابھی بھی اس قسم کی ڈبل سٹینڈرڈز اور ہپوکریسی کو جو ہے نا مینٹین کر رہا ہے. اور ابھی انڈر پولیس پروٹیکشن یہ سب کچھ کرنے کا مطلب یہ کہ اسٹیٹ از ڈائریکٹلی انوالوڈ ان دس, اور ساری چیزیں جو ہیں یہ پراپرلی پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہیں. اٹس ناٹ جسٹ سم ممبو جمبو ہیپنڈ اور وہ بس ہو گیا. اٹس ناٹ لائک دیٹ اینڈ اٹس ناٹ اے کو انسیڈنس آلسو. تو یہ ساری چیزیں بھی جس وقت آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ دے آر ورکنگ آن سم ایجنڈاز, اور ان اے کمپلیٹ پکچر
you'll find some other things as well. اچھا اس میں ریسزم کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ جس طرح وہ گریس کے کوسٹ پہ جو شپ ڈوبی تھی وہ ہیلپ کے لیے نہیں گئے, بورڈ اس کو ڈیلے کر دیا, بہت سارے اس میں مطلب نیگلیجنس سامنے آئی. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ حد تک نا وہاں پہ یہ پرابلم ان کو ہے کہ ٹھیک ہے بہت سارے مسلمان ہمارے علاقوں میں آ گئے ہیں لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان آ کے اپنا کلچر, اپنی تہذیب, اپنا مذہب اس کو وہاں پہ پریکٹس کریں. بات تو کرتے ہیں ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن کی, لیکن وہ یہ نہیں وہ چاہتے ہیں مسلمان ہمارے طریقے کے مطابق مولڈ ہو جائیں. یہ نہیں کہ لیو اینڈ لیٹ لیو والی بات نہیں ہے. وہ لیو اینڈ لیٹ لیو پتہ کب کہاں کہتے ہیں؟ وہ تب کہتے ہیں جب یہ مائنورٹی ہوتے ہیں, تب کہتے ہیں لیو اینڈ لیٹ لیو, اور جب یہ میجورٹی میں ہوتے ہیں پھر کوئی لیو اینڈ لیٹ لیو نہیں ہوتا. اور آپ یہ دیکھیں کہ کیا بلکہ کچھ کنٹریز میں تو کیا آپ ہومو سیکشولیٹی کے خلاف آپ بات کر سکتے ہیں یہ والی نہیں کر اس طرح سے ان کے خلاف. بلکہ کینیڈا کا میں ابھی ریسنٹلی یہ مجھے میرے علم میں آیا کہ وہاں پہ تو اب آپ کو الاؤڈ نہیں ہے. ان کینیڈا یو کی ناٹ اپوز, یو کی ناٹ سے پبلکلی کہ جی آئی اپوز, یعنی میں ہومو سیکشولیٹی نہیں ہونی چاہیے, یا یہ جو LGBTQ ہے یہ بہت غلط ہے. یو ول بی ٹرانسفوبک, آپ کو کہتے ہیں ٹرانسفوبکس بھی یہ سارا کچھ کر کے کر رہے ہیں. یہ تو خیر لگے ہوئے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے ابھی ایٹ دا سیم ٹائم نا الحمدللہ لوگوں کے اندر نا اویئرنیس آتی جا رہی ہے. دے ہیو اسٹارٹیڈ ٹو ریکگنائز کہ یار یہ جو سارے جو ان کے اسٹنٹس ہیں نا اوور دی ایئرس وہ وہی ریپیٹ ہوتے جا رہے ہیں. لوگوں میں اویئرنیس پتہ چلتی جا رہی ہے کہ اچھا یار یہ نا ان کے ڈبل اسٹینڈرڈ اسپیشلی یہ ایکسپوز ود ٹائم ہوتے جا رہے ہیں, ایکسپوز ہو رہے ہیں. لیکن برو مجھے لگتا ہے ابھی بھی جو اپنی آئیڈینٹی کو اون کرنا ہے نا اس کی بڑی ضرورت ہے. مطلب آور پیپل ہیو ٹو نو بیسیکلی کہ مسلمانوں کی ٹرو آئیڈینٹی کیا ہے اور اس کو اون کریں. ایکسپوجر ملنے سے اویئرنیس ضرور آ رہی, لیکن شاید ابھی نا تھوڑا سا لوگوں کو مزید بتانے کی ضرورت ہے کہ اب اٹس اباؤٹ ٹائم کہ لوگوں کو بتاؤ یار کہ ہمارا دین اسلام ہے اور وی فیل پراؤڈ. جس طرح اور اصل بات یہ کہ جب آپ باقی ساری آئیڈیالوجیز جو ہیں وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہیں, سامنے لے کے آتی ہیں, ڈنکے کی چوٹ پہ لے کے آتی ہیں, بالکل چاہے وہ LGBT کمیونٹی ہے یا کوئی اور گروپ فار ایگزامپل ہے, ریلیجیس گروپ ہے, صرف ایک مسلمان ہی ہے جن کو اتنا پریشر ڈالتے ہیں کہ جی آپ یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, پھر ان کے خلاف اس طرح کی چیزیں کرنا, قرآن برننگ ڈے کرنا, اور ظاہری بات ہے آپ لوگوں کے جذبات کو پرووک کر رہے ہو اور پھر اس کو اسٹیٹ پروٹیکشن دینا. تو ہمیں یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ اگر ہم لوگوں نے کسی بھی فار ایگزامپل فارن کنٹری میں رہتے ہیں تو ہم کم از کم اپنے رائٹس کے لیے آواز ضرور اٹھائیں. اور وہ یہ کہ دیکھیں ہم کسی کو چھیڑ نہیں رہے, ہمیں اپنی اسپیس کے اندر ہی کم از کم ہمارا دین پریکٹس کرنے کی اجازت دی جائے, اور کوئی بندہ بھی ہمارے دین کا یا جو ہمارے شعار ہیں ان کو مذاق نہ اڑائے تاکہ ہمارے جذبات جو ہیں وہ مجروح نہ ہو سے. کیونکہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین فریڈم آف اسپیچ اینڈ فریڈم ٹو اوفینڈ, فریڈم ٹو ڈس ریسپیکٹ, دیر از اے ڈفرنس. اور یہ اتنا واضح ڈفرنس ہے کہ آپ کو اس کے لیے کوئی بہت اسپیشل قسم کی ایجوکیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کوئی ماسٹرس ڈگری ہونے کی ضرورت ہے. یہ فطری طور پہ ہر انسان کو سمجھ آتی ہے بات. کوئی کسی بھی بندے کو آپ ڈس رسپیکٹ کریں گے نا, اس کی کسی چیز جو اس کو بہت عزیز ہے اس کی اگر آپ ڈس رسپیکٹ کریں گے تو وہ اوفینڈڈ فیل کرے گا. اور دوسری بات اصل سوال یہ ہے کہ why would you want to burn the Quran anyway? That's my primary question. کہ اگر ایک بندہ ہے فار ایگزامپل, مطلب what kind of person does it take? فار ایگزامپل اللہ معاف کرے ہمیں تو ہمارا دین نہیں سکھاتا جس طرح آپ نے بتایا کہ دوسروں کی کتابوں کو جلانا یا وہ کرنا. تو اگر امیجن کریں کہ ہم فار ایگزامپل کسی کی بک کو برن کرتے ہیں, ہمارے دماغ میں کیا جا رہا ہوگا کہ we are not willing to have a dialogue with you, we're not willing to sit with you on a table to discuss something as civilized people. Rather I want to deliberately offend you and I want to insult you, and something that is very close to your heart, something that's very sacred to you, something that you hold in very high esteem, اس کو میں آگ لگانا چاہتا ہوں, پھاڑنا چاہتا ہوں تمہارے سامنے. تو تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ آپ ظاہری بات ہے آپ پرووکیشن کر رہے ہو نا, تو اب آپ چاہتے ہو اس پرووکیشن پہ میں خاموش رہوں, کچھ نہ کہوں, اور میں رہوں گا خاموش, لیکن صرف میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اس ملک میں آیا ہوں اور میرے ہی جو بھی سب سے سیکرٹ چیزیں ہیں جو مجھے سب سے عزیز ہیں ان کو اس طرح سے کیا جا رہا ہے. دس از ہیٹ اسپیچ ٹو دا کور, ٹو بی آنیسٹ. کیونکہ لوگ نا ویسے انسان تو ویسے ایک نارمل کتاب جلاتے ہوئے بھی ڈرے کہ یار یہ علم ہے, کوئی نالج ہے, کسی نے کچھ لکھا ہوگا, تو لیٹ الون کسی کی ریلیجیس بک, اور وہ بھی جس میں 1.2 بلین پلس مسلمس, یعنی کہ 1.6 آئی تھنک, 1.6 بلین پلس مسلم. اور اس سے 2 دن پہلے ایک بہت بڑا اجتماع حج کا, یعنی کہ 2 ملین پلس لوگ احرام میں بیٹھے ہوئے. اور یہ ویسے مسلمس کو بھی ایک میسج ہے کہ یار اپنی, جس طرح علی بھائی نے کہا, اپنی آئیڈینٹی کو اون کرنا چاہیے انسان کو. 2 ملین پلس پیپل اوور دیئر جو بھی حج پہ تھے. اور اگر یہی یعنی کہ سب لوگ, اور یہ ہر سال آتے ہیں, تو اپنے
آئیڈینٹی کو اون کریں اور پھر اسلام کو پریکٹس کریں تو آئی تھنک یہ لوگوں کے اندر اتنی ہمت نہیں پڑے گی. اوفینڈ کرنے کے لیے بیسیکلی اوفینڈ کرنے کے لیے اسپیشل ہے. وہ ناروے میں بندہ تھا نا جس نے قرآن جلایا تھا, اس سے ملٹیپل لوگوں نے انٹرویوز کیا, اگر آپ نے وہ دیکھا ہے. محمد حجاب نے بھی ریسنٹلی کیا, اور اس میں نا اس سے بیسک کویسچنز پوچھے. ہی واز بیسیکلی ٹرائنگ ٹو ہیو اے ڈائلاگ وتھ ہم. بیسک کویسچنز پوچھے کہ تمہیں اسلام سے کیا مسئلہ ہے. آپ کو پتا ہے اسے اسلام کی بیسکس پتہ ہی نہیں تھی. اینڈ ہی واز آن دا رن. یا ہی واز آن دا رن. اور مطلب یہ بیسیکلی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ صرف اوفینڈ کرنے کے لیے, اصل میں ڈائلاگ کرنے کے لیے. ایکچولی اس نے اگر اسٹیٹ کرتی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نارمل سٹیزنز ہیں نا تو ان کے اندر بھی یہ انکلکیٹ کیا جا رہا ہے کہ اب چلو اسٹیٹ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اگر کوئی مسلم بندہ ہے اس کے پڑوسی میں اگر کوئی ایسا ویسا معاملہ کر دے, ہو سکتا ہے وہ لڑائی کرنا شروع کر دے. آن دا کنٹریری آپ کو پتا ہے ٹویٹر پہ کچھ سویڈش نیشنل لوگوں کے ٹویٹس سے کہ وی ڈونٹ انکریج دس, انڈورس نہیں کرتے. یہ بات میں مینشن کرنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ ہم تو وہاں رہے ہیں, لوگ ایسے موجود ہیں بہت سارے وہیں پہ ویسٹرنرز جو اس کو بالکل انڈورس نہیں کرتے اور بلکہ کرٹیسائز کرتے ہیں, اور بلکہ اتنے مسائل ہو چکے ہیں. یہ جو فرانس میں بھی ہوا تھا چارلی ہیبڈو, اور بہت ساری کلنگس ہو چکی ہیں, اس کی بیس پہ بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں یورپینس کہ یار تمہیں کیا مسئلہ ہے, مطلب وائی وڈ یو وانٹ ٹو پرووک دا سوسائٹی اگین سم تھنگ پرووکیٹو. تو اسٹیٹ لیول پہ ایشوز ہیں میرے خیال ہے جو لوگ ہیں نا وہ شاید, لیکن اسٹیٹ جو ہے نا وہ یوں پریزنٹ کرتی ہے کہ وی آر جسٹ پروٹیکٹنگ دا لا, وی آر ناٹ ٹیکنگ اینی سائڈ. وہ یہ پریزنٹ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو فریڈم آف اسپیچ کا لا پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ہم کو انکریج نہیں کر رہے اس کو. حالانکہ یہ جو فریڈم آف اسپیچ کا لا ہے, میں نے وہی آپ کو شروع میں بتایا نا کہ فریڈم آف اسپیچ کا لا آپ کو بھی پتہ ہے روکنا پڑتا ہے, کہیں نہ کہیں لوگوں کو بریک لگانی پڑتی ہے. آپ کسی کو کراؤڈڈ تھیٹر میں فائر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, تو وہاں پہ نہیں کہ فریڈم آف اسپیچ. وہ جو بچہ تھا جس نے ٹی شرٹ پہ لکھا تھا جینڈرز دو اونلی 2 جینڈرز, وہ اس کے صرف لکھے ہونے سے آپ نے اس کو اسکول سے نکال دیا. کس فریڈم آف اسپیچ کی بات کر رہے ہیں؟ تو ان کو ہمیں بھی پتہ ہے اور ان کو بھی پتہ ہے کہ دیر آر سرٹن لمٹس ٹو دس. اور یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ آخر کیوں بندہ قرآن کو یہ جلائے یا اس طرح کی حرکت کرے, کیوں؟ لیٹس ڈگ انٹو اٹ. اور ہم نے باتیں کی, یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے ریوائل ناٹ دوز ہو ورشپ گاڈز بسائڈ اللہ. یہ کتاب خود انسٹرکٹ کر رہی ہے کہ ان کو اوفینڈ نہ کرو اس طریقے سے ان کی ورشپ کی وجہ سے, یعنی کہ حکمت سے بات کرو, والموعظۃ الحسنہ, اور بہت اچھے طریقے سے ان سے آرگیومنٹ کرو. یہ باتیں اندر لکھی ہوئی ہیں اس کتاب میں, جس کو وہ جلا رہا ہے. آئی مین اٹ از کلیئر اٹر یو کین سے اگنورنس ہے. بلکہ اس طرح کے بھی ایکسپیریمنٹس آپ کو ملتے ہیں کہ کسی نے بائبل کو لے کے نا قرآن کا کور پہنا کے تو لوگوں کو ورسز پڑھ کے سنائے کہ جو ہے نا یہ جو ہے نا کیسی بک ہے, اور بائبل پڑھ رہے تھے. وہ ویسے قرآن کی فیور میں جا رہا تھا, میں نے کلپ دیکھا. ہاں, تو وہ انہوں نے بائبل کو قرآن کے اندر کہ جو ہے نا غلاف میں لپیٹا, اس کا وہ جو بک کور ہوتا ہے وہ ڈال دیا, وہ جو ڈسٹ جیکٹ بولتے ہیں اس کو, اور ان کو پڑھ کے جو ہے نا سنانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا او دس از ہاربل, دس از ہاربل. تو انہوں نے کہا بائی دا وے دس واز دا بائبل. اور تھرو آؤٹ ہی واز آسکنگ دیم کہ چلو قرآن تو چلو یہ ٹھیک اچھا نہیں تھا, تو بائبل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کہا بائبل تو بہت پیسفل ہے, یہ وہ ہے. تو جب بتایا کہ یہ ایکچولی کور اتارا تو بائبل نکلی تو دے ور شاکڈ. سو ا لاٹ آف پیپل ڈونٹ نو ایکچولی, اور یہ ان کی اگنورنس ہے. ہمارا کام ہے کہ ان تک یہ بات پہنچانا. اور سویڈن کے اندر خاص طور پہ ایتھیزم بہت زیادہ ہے, میجورٹی پاپولیشن ایتھیسٹ ہے, اور آپ کو پتہ ہے سوسائڈ ریٹ بھی بہت ہائی ہے سویڈن میں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہاں پہ آپ کو ہیپینیس انڈیکس کے مطابق آپ کو ملے گا کہ جی سڑکیں بہت اچھی ہیں, لائف اینڈ لیونگ بڑی اچھی ہے. لیکن پیپل بیکاز آف لیک آف پرپز, بیکاز آف دے ڈونٹ نو, بیکاز ون آف دا مین ریزنز وائی پیپل take their own lives is because one of the main reasons, not the only reason, but one of the main reasons is کہ purposeless ہو جاتا ہے انسان. جب ڈائریکشن نہ ہو, پرپس نہ ہو, کوئی ہائر گول آبجیکٹیو نہ ہو, تو پھر انسان کہتا ہے یار میں مر بھی جاؤں تو کیا ہوگا. یعنی آپ ایتھیزم سے نائلزم کی طرف چلے جاتے ہو, which actually leads me to another very important piece of news, اور بڑی ٹریجک نیوز ہے. اس عید الاضحیٰ پہ ہمارے ایک فارمر سنوکر کے پلیئر تھے جن کا نام ماجد علی تھا, انہوں نے سوسائڈ کمٹ کیا. سلور میڈلسٹ وہ رہے ہیں, اور اٹ واز ویری ٹریجک ٹو نو کہ عید الاضحیٰ پہ انہوں نے اپنی جان لے لی. اور دیکھیں یہ انا للہ و انا الیہ راجعون, جو بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے ظاہری بات ہے وی کین اونلی begin to imagine کہ ان کی فیملی پہ کیا گزر رہی ہو گئی, اینڈ انڈر واٹ سرکمسٹانسز ہی ٹوک ہز اون لائف. مے بی اس کے پیچھے ہم اسپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں, بہت ساری وجوہات ہوں گی. ایک چیز یہ بھی ہے کہ اسپورٹس انڈسٹری جو ہے اس کو کوئی سپورٹ نہ ملنا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ چیزیں جیت بھی جاتے ہو, سب کچھ کرتے ہو, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کون لوگ ہیں یہ, اینڈ نہ ان کو اس طرح سے اپریشیٹ کیا جاتا ہے. لائک وائز ہو سکتا ہے کچھ اور, کیونکہ نیوز رپورٹس میں یہ آ رہا تھا کہ ہی واز سفرنگ فرام ڈپریشن فار ایئرس. اب یہ بھی جو بنیادی طور پہ مسئلہ ہے نا ہمارے یہاں, میں دیکھتا جا رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں
ڈپریشن کے اندر جو رائزنگ ٹرینڈز ہیں دے ہیو نیور بن لائک دس. ایون گروئنگ اپ, بچپن میں مجھے یاد ہے ڈپریشن کا ہمیں پتہ نہیں تھا جب تک کوئی تقریباً 20-22 سال کی عمر کے نہیں ہو کہ اچھا ڈپریشن بھی کچھ ہوتا ہے. لیکن اب ایسا نظر آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا 8-9 سال کے, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے PTSD ہو رہا ہے, مجھے جو ہے نا بائیپولر ڈس آرڈر ہو رہا ہے, مجھے فلانا ہو رہا ہے. یعنی دے آر سو مچ اویئر آف ایک تو مینٹل ہیلتھ ایشوز, اور دوسرا a lot of them do very seriously have issues. اور اس میں یو کین بلیم سوشل میڈیا, یو کین بلیم وہی. مجھے نا ویسے سب سے بڑا ایک مسئلہ جو ہے نا یہ سوشل میڈیا کا لگتا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کی ابھی جو زندگی ہے وہ یہی ہے کہ ہر بندے کا اکاؤنٹ ہے, اس نے کچھ نہ کچھ کانٹینٹ پوسٹ کرنا ہے, اس پہ لائکس کی نا بڑی وہ ہے ایک, آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کے ذہن میں ویلیو ہے. اور اسپیشلی جب لوگ بہت زیادہ ایفرٹ پٹ ان کرتے ہیں اور کچھ بناتے ہیں, کچھ پوسٹ کرتے ہیں, اور اس پہ وہ والی اپریشیشن ان کو نہ ملے جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ملنی چاہیے, تو پھر میرے خیال سے کک ان کرتی ہے ڈپریشن اور اس طرح کی چیزیں. ابھی اس کے اندر نا ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے نا, کہ ہم لوگوں کا جو انڈیکس ہے نا مورل ویلیوز کا, وہ بھی ڈکلائننگ اینڈ پہ. ہم لوگ جو اسٹینڈرڈ اب چیزوں کو دیکھ کے سیٹ کر رہے ہیں نا, وہ بہت ویریبل ہو چکے ہیں. اور یہ جو پہلے والی آپ پرپز لیک آف پرپز والی بات بھی کر رہے تھے نا, آپ جب یہ دیکھیں نا کہ کوئی انسان کس وقت اس نہج پہ آ جاتا ہے کہ یا وہ کسی دوسرے کو اپنی زبان سے یا تو تکلیف پہنچائے گا بائی انسلٹنگ, یا ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ کرے گا ٹو گین اٹینشن. تو یہ وہ پوائنٹ ہے جدھر وہ بندہ بے بس ہوتا ہے, اس کے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو وہ یا کسی کو انسلٹ کرے گا یا اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا ان ایکسٹریم کیسز. تو ان چیزوں کو جس وقت آپ سائیکالوجی کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں نا, تو یہ علی بھائی والی بات, ایک تو یہ انڈیکس بہت لو ہو چکا ہے, اور ہر بندہ جو ہے نا وہ دوسرے سے کمپیئر کر رہا ہے اپنے آپ کو کہ اوکے میری لائف ایسی ہے تو اس کی لائف کیسی ہے. اور پھر ایک عجیب سا سروائیول آف دا فٹسٹ کا جو اپروچ ہے نا, انفارچونیٹلی اٹ از کمنگ ود اے کارما. اور وہ جو ایک چیز چل رہی ہے نا کہ ہر بندہ ایک الگ دوڑ میں. آج کل کے نوجوانوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ کی ایک یونیک زندگی ہے, اٹس ناٹ اے ریس. ٹھیک ہے, یو ول ایونچولی بی سم ویئر, بٹ دا پوائنٹ از یور کویشچن پیپر از ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام دا ون دیٹ یور نیبر اور یور بردر ایون ود ان سیم فیملی. دیٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ. اور جب یہ سمجھ آ جاتی ہے نا آپ کو, تو یہ ساری چیزیں ایک سیکوینس میں آ جاتی ہیں. ڈیفینیٹلی وہ پرابلمس ہیں. ایک اور پرابلم جو زیادہ ادھر میں دیکھتا ہوں نا, وہ ایکسپلوژن آف انفارمیشن ہے, انفارمیشن ایج کی وجہ سے. ہمارے زمانے میں نا ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ ڈپریشن انگزائٹی ہے کیا. اس کے اوپر ایک چیپٹر تھا when I was in like first year second year, ایک چیپٹر, yes, a man who was a hospital himself. He went to the hospital اور وہ ساری prescriptions پڑھتے کہ اچھا اس بیماری میں یہ ہے یہ ہے, وہ کہتے ہیں اینڈ میں کہ I am a hospital now. ابھی آج کل گوگل آپ کریں نا, اگر آپ کو مسئلہ ہو تو بالکل آپ ایسے ہی فیل ہوتا ہے, مجھے نوزیا وومٹنگ ڈائریا تینوں چیزیں سب کچھ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم لوگ نا ایکسپرٹس کو نہیں کنسلٹ کرتے, اور ہم لوگ اپنی بیسس پہ جو انفارمیشن اویلیبل ہے اس کی بیسس پہ وی جسٹ ڈائگنوز, وی بیکم ڈاکٹرز اور پھر خود ہی کرتے. اچھا جو بات آپ نے بڑی امپورٹنٹ کی وہ یہ کہ وی شوڈ بی کمفرٹیبل ان آر اون اسکن. یعنی وہ جو ہوتا ہے نا کہ لوگوں کے ساتھ کمپیئر کرتے رہنا ہر وقت اپنے آپ کو کہ جی میں فلانے کی طرح تو نہیں لگ رہا, فلانے کی طرح, یعنی کانسٹنٹ یہ جو ہے نا بمبارڈمنٹ آف کمپیریزن. تو ہر بندہ نا اپنی ذات سے خوش نہیں ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے جب خوش نہیں ہوتے تو پھر لوگ ٹرانزیشن کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ LGBT والا چیپٹر کھل جاتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں یار ہر ٹاپک میں آپ LGBT کو لے آتے ہیں. تو پھر میں کہتا ہوں, میں ان سے بھی کہتا ہوں جو ٹرانزیشن کرنا چاہتا ہوں کہ یار یو آر فائن جسٹ دی وے یو آر, وائی یو ٹرانزیشننگ, وائی یو ٹرائنگ ٹو موو انٹو سمتھنگ ایلس. لو یور سیلف, لو ہو یو آر, لو ہاؤ اللہ کریٹڈ یو, یو نو. اینڈ اگر کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں, سیک ہیلپ, ٹاک ٹو سم ون. اینڈ یعنی جو بھی مسئلے مسائل ہیں, مینٹل ہیلتھ جو بھی ایشوز ہیں آپ کو, یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو سم بڈی اینڈ وہاں پہ ڈسکشن کرنا, اور کوئی کسی سینسیبل بندے سے بات کریں جو آپ کو یہی بتائے گا کہ بیسکلی تم جیسے ہو ایسے ہی ٹھیک ہو. ابھی اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ڈس آرڈرز جتنے بھی ہیں نا, اس کی ایک پرائمری ریزن جو ہے نا وہ اوائڈنگ دا سچویشن ہوتا ہے. انگزائٹی بھی سیم ہے, ڈپریشن بھی سیم ہے. یہ سارے پرابلمس کی میجر جڑ یہ ہے کہ یو اوائڈ اٹ. اور اوائڈ آپ کیوں کرتے ہیں؟ بیکاز یو ہیو گاٹ آپشنز نا. پہلے کے دور میں آپشنز نہیں ہوتے تھے. بچہ آتا تھا نا, اگر اس نے فار ایگزامپل کام نہیں کیا, اسے کہیں سے مار پڑی ہے, والدین کے پاس آتا ہے, والدین بھی آگے دو لگائیں گے, کہیں گے کرو یہ کام. اب کیا, اب وہ یہ نہیں میرا بچہ یہ ہے وہ ہے, اور اس طرح کرتے کرتے وہ بچہ خود بھی اوائڈ کر رہا ہوتا ہے سچویشنز کو فیس کرنا. آج کل کی جو جنریشن جن زی ہے, انسانوں کا یہ بہت بڑا چیلنج ہے. دے کانٹ فیس ریئل سچویشنز, دے لیو ان سیمولیشنز, دے لیو ان دا ورلڈ وچ از اے سوشل ورلڈ
وہ ایک سوشل میڈیا کی دنیا میں اپنے آپ میں بہت کچھ ہیں. آپ انہیں لا کے اسٹیج پہ کھڑا کریں لیکن 4 لائنیں بول کے دکھاؤ. اچھا مجھے یاد ہے کہ بیک ان دا ڈیز یہ جو ہالی ووڈ کی فلموں میں نا ہم دیکھتے تھے کہ یار یہ امریکن مائیں کتنی اچھی ہوتی ہیں. جب کوئی بچہ گرتا ہے, برائن آر یو اوکے, برائن از ایوری تھنگ اوکے, برائن. اچھا برائن نے چاہے محلے کو آگ لگا دی ہو, ٹھیک ہے, کتنی ڈارلنگ آر یو اوکے, از ایوری تھنگ آلرائٹ, یا مامی آئی ایم اوکے, ٹھیک ہے. تو ہم کہتے تھے یار یہ کتنے کوئی نیک پیرنٹس ہیں ان کے. ہمارے تو ہمیں چوٹ لگی ہوتی ہے, جتر بھی ہمیں ہی پڑتے ہیں کہ تم گرے کیوں تھے, لے کے نہیں جا سکتے, یا تو سائیکل, ہاں ٹھیک. اچھا ٹکر بھی ہوگی نا, مطلب سائیکل چلا رہے ہیں, کوئی بندہ گاڑی والا مار کے چلا گیا, تمہاری ٹکر کیوں ہوئی ہے بھائی, میں نے تھوڑی گاڑی ماری اپنے آپ کو. تو اس پہ ہوتا تھا, تم کہتے تھے یار بڑی عجیب سوال. یہ لگتا ہے کھیل کے آتے تھے نا, چوٹیں لگی تھی تو گھر والے سے چھپاتے تھے. یہ تو سوال ہی نہیں پیدا, بندہ آگے اگر میرے گھٹنے چھلے ہوئے ہوتے نا, میں گھر آ کے سیدھا چل رہا ہوں, پہلے نہ چلا جا رہا ہوں. کیوں ابو نے دیکھ لیا کہ بیٹا تیرا گھٹنے کل اب 3 دن نہیں جانا. میں یہ ڈسکلیمر دے رہا ہوں آپ کو, میں آج تک چھپاتا ہوں. آج تک نہیں بتا سکتا چوٹ لگی ہو تو میں نہیں بتا سکتا. ابھی ہو سکتا ہے وہ یہ والا شو دیکھ رہے ہوں گے تو مجھے پکڑ لیں گے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آفن ٹائمز I don't tell them because I know کہ if I tell them تو انہوں نے اس ایج میں بھی ریسٹرکشن, اس ایج میں بھی انہوں نے کہنا کہ you know there's something irresponsible that you're doing. There's a problem with you basically. مجھے اسٹوری یاد آ گئی, صاحب نے مجھے کچھ دنوں پہلے بتائی تھی کہ زابی کچھ آئی تھنک کچھ ایکسٹریم تھوڑا ورک آؤٹ ہوا تھا, تو ورک آؤٹ کرنے کے بعد نا زابی کے یہاں پہ ہلکا سا تھوڑا سا پین تھا, کوئی وہ تھا کریم تھا, تو زابی واز ود ہز فادر, تو درد ہو ان کو درد ہو رہی تھی, درد انہوں نے چھپائی یوں کر کے نا, تھوڑا سا کھڑے ہوئے تھے, کھڑے ہونے کے بعد نا ہی فیڈڈ فار لائک 2 seconds. ہاں, اور وہ پھر ایک دم ٹھیک ہو گئے, اور آئی تھنک گرے بھی تھے شاید, گر گئے تھے, لیکن انہوں نے درد بتایا نہیں, کہ نہ گرنے کا پتہ چلا ابو کو اور نہ اس کا پتہ چلا گرنے کے بعد. تھوڑا سا کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو ڈپریشن کا تھا نا معاملہ, جس کی وجہ سے اس میں یہ جو باقی ریزنز ہیں, یہ بالکل ساری سوشل میڈیا از ڈیفینیٹلی اے ریزن, کیونکہ وہ ایک فیک ورلڈ کریٹ ہو گئی ہے اور ایوری ون از کمپیٹنگ اینڈ سو آن. لیکن ہم ایز اے مسلم نا, ہمیں یہ چیز پتہ ہے, دین جو ہے نا ہمارا, اس کے ساتھ جتنا آپ کا جتنا اللہ سے کنیکشن اسٹرانگ ہوگا نا, دیز پرابلمز ول یعنی یہ دور دور سے آپ کے قریب ہی شاید نہیں آئیں گی اتنی, جتنا اللہ سے کنیکشن اسٹرانگ ہو. کیونکہ جتنا آپ اللہ سے کنیکشن اسٹرانگ ہوگا نا, اتنا آپ پورے پیراڈائم کو بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور بھی اس میں میجر ریزن یہ ہے نا کہ ہمیں وی گیٹ اے پرپس اینڈ وی فالو اے پرپس. دا مور کلوزر وی گیٹ ٹو دا پرپس, وی فیل ادر پرپسز سیم ٹو بی لائک فیک, دے آر ناٹ دا ریئل پرپسز. اور ہمیں یہ 2-3 چیزیں سمجھ آ جائیں نا کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے, واٹ از آور ڈیسٹینی, واٹ شوڈ وی بی اسٹرائیونگ فار, اللہ کی رضا اور جنت میں پہنچنا. اس میں میں چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا. اصل میں نا یہ اکثر لوگ یہ بات کہنا تو بڑا آسان ہے کہ یو نو اف یو آر فالوئنگ قرآن و سنت تو آپ کو پرپز مل جاتا ہے. کبھی کبھار اتنا آسان نہیں ہوتا. ایمان جو ہے نا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, اینڈ سم ٹائمز وی کائنڈ آف, میں نے ایٹ لیسٹ نوٹ کیا, میں نے کافی لڑکوں سے انفیکٹ بات کی, وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن بھی پڑھیں, ہم نماز بھی پڑھیں, لیکن ہمیں پھر بھی نا ایک لیک آف فلفلمنٹ ہے, لیک آف پرپز والی فیلنگ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ صرف ورک کر رہے ہیں اپنی ایمان کے اوپر کہ یار مجھے کوئی ریمائنڈر اچھا سا مل جائے, کوئی میں تھوڑا سا ایمان بوسٹ ہو جائے اور مجھے ذرا یو نو آئی فیل گڈ. دیٹس لائک جس طرح نان پریکٹسنگ لوگ ہیں نا, وہ 2 منٹ کے لیے اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر لیتے ہیں ود سم تھنگ جسٹ ٹو فیل گڈ, اپنی پرابلمس بھولنے کے لیے. اسلام کو اصل میں پوری طریقے سے کرنا ہے نا, وہ ہے کہ فائنڈنگ یور پرپز واٹ اسلام ہیز ٹولڈ یو, کہ یار آپ کا ایونچولی اس دنیا کی ریئل حقیقت کیا ہے, آخرت میں کیا ہونا ہے. جب یہ سمجھ لیں اینڈ دین یو اسٹل ہیو ٹو فائنڈ سم پرپز ان یور لائف ایز ویل, جو کہ آپ کی اپنی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ہو, ویدر اٹس یور جاب, کوئی نہ کوئی مقصد دنیاوی طور پہ بھی جو زندگی گزارنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. یو شوڈ ہیو دیٹ کائنڈ آف پرپز الانگ سائڈ ایز ویل, کہ یار پڑھائی کرنی ہے. کیونکہ ایک میں نے طبقہ دیکھا وہ ہے کہ دین کی طرف آگے دیکھ لے گا, اچھا یار پھر پڑھائی بھی یعنی کہ میننگ لیس ہے, پھر کام بھی نہیں کرنا, یو نو سب, وہ بھی غلط ہے نا. اینڈ دیٹ مطلب آپ کا وہ آپ کو ایک سست انسان بنا دے گا, آپ کو وہ ایک عجیب سی لیک آف پرپز آف دس لائف کی اس دنیا میں پھر کیا کرنا ہے. ایکچولی فالوئنگ قرآن اینڈ سننا ان دیٹ سینس ایک وہ ایک ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. میں فوکس کر رہا تھا اس پہ کہ اللہ سے کنیکشن, یہ جو ہے نا ایمان کی. استاد بھائی اس میں وہ ضرور ایڈ کریں گے, کیونکہ جو ابھی ہم آج 3 دن ہے عید الاضحیٰ کا, جو پورا لیسن ہے اور جو پورا اس کی جو تھاٹ ہے, سب کچھ ہے, وہ سب کچھ دیٹ از اللہ فرسٹ. جی اگر آپ, اور وہ اس کے اندر شیخ ذرا بتائیے گا. میں آپ دیکھیں نا, عید الاضحیٰ الحمدللہ یعنی خوشی کا موقع ہے.
اب آپ دیکھیں سبحان اللہ, دس از دا فرسٹ ٹائم اس بار مجھے موقع ملا کہ میں نے 5 جانور خود ذبح کیے ہیں, اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم سبحان اللہ یقین کریں when I was holding the knife مجھے نا وہ سینیریو یاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہ کیا گزری ہوگی, اور یقین کریں اگر ہمیں حکم نہ ہوتا ہم کبھی بھی یہ کام نہ کرتے. قد صدقت الرؤیا, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم آپ نے تو اپنے خواب کو سچا کر دکھا. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی یہ لیگسی رہی ہے. از اٹ ایزی فار اے پرسن ٹو بی ٹائٹلڈ ایز خلیل اللہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا. اور دیکھیں سب کے لیے یہ لیسن ہے کہ ہم سب کہتے ہیں نا الحمدللہ وی آر مسلمس, اور کبھی کبھی نا ہم ڈاؤٹ میں پڑ جاتے ہیں کہ وائی از اٹ ہیپننگ ٹو می, یہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے, دیکھو اس کی زندگی کتنی اچھی گزر رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیں سب سے زیادہ بندے کو اپنی جان پسند ہوتی ہے, جوانی سے ہی ان کو پہلے آگ میں پھینکا گیا, اس کے بعد پھر اپنی وائف کو اپنے گھر والوں کے اوپر ٹیسٹ آیا. اس سے پہلے ایک اور ٹیسٹ ہے, اپنے والد صاحب کو اپنے گھر سے نکالا گیا, والد صاحب یعنی آگ میں خود یعنی ان کو یعنی جلانے کی کوشش کی گئی, ان کو پھینکا گیا. اس کے بعد اپنی وائف اور اپنے بیٹے کو دودھ پیتے بچے کو چھوڑ آئے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, کیوں لیقیموا الصلاۃ, اللہ تاکہ یہ نماز قائم کریں. اور اس کے بعد جب بیٹا بڑا ہوا, امام زرخشی بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات تب ہوتی ہے جب بچہ جو بیٹا ہوتا ہے برڈن نہیں ہوتا ان کے اوپر. ناؤ دے نو کہ یہ اب ان کا برڈن اٹھائے گا, اب یہ ان کے بڑھاپے کا جو ہے سہارا بنے گا. اللہ تعالیٰ نے خواب جو ہے پھر دکھا دیا. سب سے محبوب چیز آپ کی, یعنی کہ آپ کا بیٹا, اور پھر اللہ نے, اور پھر حضرت ابراہیم نے کیا پھر, یعنی کہ وہ پھر پورا منظر ہو گیا. سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ان کے بیٹے فوت ہوئے نا, ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے, بولتا ہے کہ اٹ از ایز اف آئی ایم یورینیٹنگ بلڈ, یعنی اتنا ان کے لیے مشکل تھا اس کو جو ہے نا برداشت کرنا. اور وہ بیٹا بھی وہ جس کے حلیم, قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ حلیم ایسا بیٹا ٹیسٹ اپون ٹیسٹ. اچھا ہر ٹیسٹ کے اندر حضرت ابراہیم کے اندر یہ تھا کہ اللہ فرسٹ, اس میں بھی اللہ فرسٹ تھا. تو دیکھیں اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے نا, اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسلام قبول کر لو, ایمان لے آؤ. اسکالرز بڑی زبردست بات کہتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحہ بھی ویٹ نہیں کیا, فقال یہ نہیں کہا, فا نہیں آیا, توقف نہیں کیا, قال اسلمت. اللہ آپ کہتے ہیں تو میں مسلمان ہوں. ہاں مسلمان ہوں, اور اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سبمیشن, تسلیم. اور یعنی کہ جب وہ اس حکم کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں کروں گا تو میں اب میں اسلام میں ہوں. یار میں یہ سوچتا ہوں کہ دیکھو کسی اللہ نہ کرے کسی بندے کے بچے کی جان اللہ تعالیٰ واپس بلا لے, اٹس اے بگ ٹیسٹ, ہیوج ٹیسٹ. لیکن اگر اس باپ سے کہا جائے کہ بچے کی جان لو, اس سے بڑا ٹیسٹ کیا ہو سکتا ہے؟ یو ہیو ٹو گریب یور چائلڈ. کرنا تو بہت آگے کی بات ہے, سوچ کے بھی بندہ جو ہے نا سوچنا بھی پسند نہیں کرتا. اچھا اس کے بارے میں نا ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنا بچہ جو ہے وہ ذبح کر دیں, یہ اللہ کا مقصد نہیں تھا. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے صرف اپنے دل میں اس کو ذبح کر دو تاکہ صرف محبت اللہ کی رہ جائے. اور تبھی خلت والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ جو واقعی میں اس کا نا اس کی وضاحت کر دو کہ واقعی میں اللہ سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے, نو ون. تو اصل میں نا یہ پورا جو عید الاضحیٰ کا پورا یہ جو سارا معاملہ ہے نا, اس کا اصل ایسنس یہ ہے کہ ہماری لائف میں نا اللہ ہیز ٹو بی نمبر ون, یعنی اٹ ہیز ٹو بی. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ سکتے تھے کہ آپ ہر عید پہ اپنی سب سے بلیوڈ پوزیشن اور پرسنالٹی کو ذبح کر دو. یہ اگر کہتے تو اللہ تعالیٰ وڈ ہیو بین جو نا, بالکل اللہ تعالیٰ تو یعنی ہر چیز پر قادر ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا چلو جانور لے لو ایک بازار سے جو تمہیں ملتا ہے, جتنی تمہاری استطاعت ہے, یا حصہ ڈال دو اور وہ تم اللہ کی راہ میں کر دو. یہ اللہ کا بہت بڑا فیور ہے. اور دیکھیں وہ بھی جو چیز ہم سیکریفائس کرتے ہیں, جس طرح ابو سعد بھائی نے کہا 5 جانوروں نے قربان کی, اور وہ چیز ان کے دماغ میں آئی. اصل ایسنس یہ کہ وہ بھی جانور آتے ہیں, اس میں بھی میکسیمم آپ فقراء مساکین میں بانٹ دو, لیکن ون شوڈ نیور forget the reason why we made sacrifice. The reason for that is کہ in your life and my life Allah has to be number one. اللہ کی محبت سب سے پہلے. باقی یہ نہیں کہ اپنے ماں باپ سے محبت نہ کرو, بیوی بچے سے نہ کرو, ضرور کرو. Love your parents, love your family, love your kids, love everybody. No, but love Allah more than everybody else. کہ جب اللہ کا حکم آ جائے اور چاہے آپ کو کوئی بھی اور کہے کہ نہیں یار اس کے خلاف جاؤ, آپ کے نہیں یار میں اللہ سے محبت زیادہ کرتا ہوں. مجھے تو ضیاء بھائی اس ٹیسٹ سے بڑی کوئی چیز اس لیے بھی نہیں لگتی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی نا اس میں جینوینٹی دیکھیں ذرا,
کہ میں نے یہ سنا ہے کہ چھری پھیر دی تھی، صحیح بات ایسے ہی اٹ واز ناٹ کہ انہوں نے لٹا لیا چھری رکھ دی اور اللہ نے کہا بس بس ابراہیم ہو گئے تم ٹیسٹ میں پاس. اٹ واز ناٹ لائک دیٹ. اپنی طرف سے انہوں نے اپنی طرف سے انہوں نے سبمٹ کر دیا تھا نا. ہمیں یہ اس کے ساتھ یہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے، اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے، اور ویسے بھی قرآن پڑھے نا، کیونکہ یہ بات ادھر سے نکلی نا کہ ڈپریشن اور لوگ سوئسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اللہ کو جتنا بندہ جانتا ہے اتنا آسان ہو جاتا ہے. اس میں 2-3 چیزیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں نا پرومیننٹ ہیں بہت، وہ ذہن میں رکھیں نا تو بہت آسان ہو جاتا ہے. ہم قرآن میں 114 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک صورت کے علاوہ ہے لیکن ایک اور صورت میں سورۃ النمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. الرحمن الرحیم، اس کے اوپر مفسرین اور علماء نے تفاسیر لکھی ہیں الرحمن الرحیم کے اوپر. ایک یہ اللہ تعالیٰ کی صرف بندے کے ذہن میں ہو، یعنی ایوری ڈے، یعنی ناٹ لائک کہ کبھی کبھار یاد آ جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ البقرہ کی جو آخری آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم ابراہیم علیہ السلام کے ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بالکل عین مومنٹ پہ وہ ختم کروا دیا. اللہ تعالیٰ صرف ان کا وہ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے، ان کا جو سب سے آگے ان کے کون ہے. اللہ نے کچھ رولز بنائے ہوئے ہیں. یہ جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ہے نا، یہ ہر نفس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی نفس پہ اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف آزمائش نہیں آنے دیتے. یہ اللہ کی طرف سے کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے. اس اسٹیٹمنٹ کو آپ جتنا اپنی زندگی میں اپنے اندر ابزارب کر لینا، آپ کی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نا ظلم اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے. اور پھر یہ بھی ایڈ اس میں کریں ساتھ، یہ جو میں نے کہا نا 2-3 چیزیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر وقت ہمارے دماغ میں پاپڈ یا ازبر ہونی چاہیے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. اگر کوئی چیز آپ کی لائف میں بڑی بری ہوئی ہے نا اینڈ یو فیلٹ ویری ڈپریسڈ اینڈ یو کی ناٹ فائنڈ اینی سولوشن ٹو دیٹ اور اینی شولڈر جہاں سے ہیلپ ملے یا کچھ بھی، ریممبر دا مور یو ول تھنک اباؤٹ اللہ دیٹ اللہ کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، اور اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور اللہ کبھی کسی نفس پہ اس کی وجہ سے زیادہ تکلیف ڈال ہی نہیں سکتے. تو آپ کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے. دین سے دوری، اب اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے. اب یہ جو بھائی جو انہوں نے سوسائڈ کیا غالباً، اب دیکھیں نا دین سے دوری کا اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ اگر اس بھائی کو پتہ ہوتا ہے کہ یار جس حالت میں میں مروں گا اسی حالت میں مجھے اٹھایا جائے گا، تو بندہ سوچے گا کہ یار میں کس حالت میں جو ہے اٹھنا چاہتا ہوں. اور بات ہی آتی ہے کہ ایوری ون از ان اے ٹیسٹ. اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں قرآن مجید میں، یاد دہانی کرواتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، کہ تجھے مشقت میں پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی کبد ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. یعنی یہ تو بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دس لائف از اے ٹیسٹ. ہم انفارچونیٹلی سمجھے بیٹھتے ہیں کہ لائف از آل اباؤٹ comfortability, luxury, success, joyful, it should be joyful. اسی لیے پھر جب ہمیں وہ نئی چیزیں ملتی تو پھر ہم جو ہیں وہ ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس وغیرہ. ویسے میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ جہالت والی بیسس پہ اس کو معاف فرما دے. مے بی ہی ڈڈنٹ نو کہ اصل میں دوسری بات بتاؤں، ایک تو یہ کہ کبھی کبھار یو نو یو ہیو مینٹل ہیلتھ ایشوز وچ آر ویری ریئل اینڈ دے مائٹ بی، جس میں کہا نا پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ہے، ہمیں نہیں پتا بیک گراؤنڈ پہ کیا چل رہا ہے، بائی پولر ہے، اسکیزوفرینک ہے، دیر کوڈ بی مینی تھنگس ہیپننگ ان دا بیک گراؤنڈ وچ وی ڈو ناٹ نو آف، اینڈ دیر کوڈ بی جینوئن میڈیکل کنڈیشنز دیٹ کوڈ ہیو بین led by many other issues that happened in a person's life. لیکن اصل میں جو جس کی طرف عمر بھائی نے بھی اشارہ کیا، یہ جو اللہ پہ توکل ہے نا، اللہ پہ جو بھروسہ ہے، یہ انسان کو نا ہوپلیسنس سے باہر نکالتا ہے. اینڈ ون آف دا مین کازز آف، بلکہ دی اونلی کاز آف آئی وڈ سے، یعنی جو الٹیمیٹ کاز ہے وہ تو ہوپلیسنس ہے. یعنی ایک انسان خودکشی کیوں کرتا ہے کہ ہوپلیس ہو گیا. اب ہوپلیس کیوں ہوا ہے، اس کی ہزاروں وجوہات ہیں، لیکن دیکھیں ہمارا دین بار بار اس کی طرف لے کے جاتا ہے کہ اگر آپ واقعی میں دین کو پڑھیں، سمجھیں، غور فکر کریں، تدبر تفکر کریں، اللہ کے اوپر غور کریں، تو آپ انشاءاللہ الرحمن کبھی ہوپلیس نہیں ہو سکتے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرے گا، اللہ میری وسعت سے، میری استطاعت سے اوپر تکلیف نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ رحمان و رحیم ہی ہے. کوئی باتیں میری زندگی میں ہوئی ہوں گی جو مجھے سمجھ میں نہیں آئیں، لیکن یقیناً اس میں خیر ہوگی. تو بہت ساری چیزوں کو نا آپ کو اسلام ہیلپ کرتا ہے، اسسٹ کرتا ہے ٹو گیٹ آؤٹ آف مینی ایشوز. لائک وائز دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم went through a lot of phases in his life where he was very sad. ٹھیک ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں سورۃ الکہف میں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں اس غم میں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان ٹائمز میں نا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی آیات نازل ہو رہی ہیں کہ حل اتاک حدیث موسیٰ, کہ آپ تک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہنچا, اذ ناداہ ربہ, یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا, موسیٰ کو ہم نے فرعون کے پاس بھیجا, فرعون تو بڑا یہ تھا, برا وہ تھا, اور موسیٰ کو تو صحیح طرح بولنا نہیں آتا تھا, لیکن پھر بھی دیکھو موسیٰ چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ نا بار بار ایگزامپلس دے کے بتاتے ہیں. اور یہ بھی ایک میں آپ کو بتاؤں, اٹس اے میکنزم فار ڈیلنگ ود اے پرسن ہو مائٹ بی گوئنگ تھرو ڈپریشن, کہ یو ٹیل دیم اباؤٹ something similar or worse that happened to somebody else and then they can compare, and اگر وہ وہاں سے نکل کے آ گئے تو آپ بھی نکل کے آ سکتے ہو. جب اس کے اندر ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے نا کہ یہ دنیا کے ٹیسٹ میں انسان اس وجہ سے بار بار پھنس جاتا ہے کیونکہ انسان جو ہے نا بڑا بے صبر ہے اور بڑا شارٹ ٹیمپرڈ ہے. اس وجہ سے بار بار آپ ان چیزوں کے, جب دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی زینت اور ٹیسٹ بنایا آپ کے لیے, تو آپ اس میں پھنسیں گے, یہ تو فور شور ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ ایک نقطہ بڑا خوبصورت ہے اس کے اندر کہ اس دنیا میں اگر آپ کی ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع رہیں گی نا تو آپ زندگی میں خوش رہیں گے. وہ ساری محبتیں, یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے, یہ بات بڑی بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی, لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اصل بات اور پوائنٹ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کی بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں کسی سے بھی محبت اگر کرنی ہے نا تو وی نیڈ ٹو نو کہ ہم محبت کیسے کر رہے ہیں. آپ کسی انسان سے کہیں جی میں اس فلانے شخص سے محبت ہے اینڈ یو ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ پرسن, سو آپ کی محبت کا دعویٰ نہ کھوکھلا ہے. صحیح بات ہے. سو نوئنگ ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ از پارٹ آف لونگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آپ نے ہوپلیسنس, آپ نے ابھی ذکر کیا نا کہ ہوپلیسنس کی ایک روٹ کاز ہے اس کا, وہ ختم کب ہوتی ہے؟ وین وی نو کہ یار جس قسم کی بھی پرابلم میں ہم ہوں گے نا, اف وی نو دا نیمز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اف وی نو دا ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, وی نو کہ یار ہر سچویشن میں نا اللہ تعالیٰ نوز. مطلب آپ, میں کبھی بار سوچتا ہوں کہ یار جو انسان نا بہت غمگین ہے نا اور کوئی ہے اس کا شیئر کرنے والا کوئی نہیں ہے, سو ہی شوڈ نو کہ اللہ تعالیٰ از الخبیر, ہی نوز باریک بین, اللہ تعالیٰ باریک بین, لطیف الخبیر, لطیف باریک بین ہے. ہی نوز دا سٹلٹیز بھی, آپ کے غم کو آپ کے دکھ کو اس طرح جانتا ہے شاید جس طرح آپ بھی نہیں جانتے. سو یو ہیو سم بڈی ٹو share your things, totally understands you better than the way you understand your own problem. لطیف الخبیر ہے نا, لطیف الخبیر کا شاید آپ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں, آپ بتا سکتے ہیں. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ لطیف ہوتا ہے نا باریک بین, اور خبیر ہوتا ہے کہ جاننے والا. تو جب کوئی بندہ یا کوئی بھی جو ہے وہ خبیر ہو, سب کچھ جاننے والا ہو, تو دیر آر ہائی چانسز کہ آپ اس کی باریکیاں مس کر دو گے. ٹھیک ہے, سو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ سب کچھ جاننے والی بھی ہے, مائکرو اور میکرو لیول دونوں پہ اللہ تعالیٰ باریک بین سب کچھ جاننے والی. سو امیزنگ. یعنی یہ ہوا کہ the more you know about Allah, more you are going to love Allah subhanahu wa ta'ala. میں ایکچولی نا ابھی میں نے ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب پڑھی ہے, ہادل الارواح الی بلاد الافراح. آپ یقین کریں اس میں جنت کے بارے میں بڑا تفصیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے. 2-3 دن سے آٹومیٹکلی سبحان اللہ یو فیل سو گڈ, آپ کا موڈ اتنا زبردست رہتا ہے. اللہ اکبر. امام شافعی رحمہ اللہ ان کا کوٹ ہے, اس میں کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہ ہوتی نا میں کبھی عبادت نہ کرتا. یعنی اٹس اے بگ اسٹیٹمنٹ. یعنی اب دیکھیں جو when you realize you will meet اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی. جب بندے آلریڈی پلیجر میں ہوں گے, سب کچھ ہوگا, گھر بار فیملی ایوری تھنگ ول بی دیئر, لیکن جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے ساری پلیجرس کو بھول جائیں گے. آن دا کنٹریری میں اس شخص کے بارے میں سوچتا ہوں جو محروم کر دیا جائے گا, وہ کبھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکے, مطلب کبھی. دس از ویری پروفاؤنڈ. امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دا شارٹیسٹ وے ٹو اے مینس ہارٹ از تھرو ہز آئیز, اور جو سب سے بڑا گفٹ ہے نا دیٹس visually the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is also very much interconnected کہ اگر آپ اس سے اپنے آپ کو, اور دل کے بارے میں تو بہت علماء نے لکھا ہے, ائمہ نے لکھا ہے کہ دل جو ہے انسان کا, اور اب سائنٹیفکلی بھی اٹس پروون کہ کچھ سگنلز اس طرح کے ہوتے ہیں جو دماغ دل کو بھیجتا اور دل آگے سے انہیں ریجیکٹ کرتا, لیکن جو دل بھیجتا ہے in the communication from heart to your brain, all of them are accepted. So now scientists دل کر رہا ہے میرا exactly, اور scientists are now moving towards this کہ آپ کے دل کے اندر بھی کچھ نہ کچھ میموری کا پورشن ہے. اس کے اوپر ابھی ہم نے وہ کیس اسٹڈیز بھی ایک دفعہ ڈسکس کی تھی.
کیونکہ چوہوں کی اسٹڈیز آپ اکثر لے آتے ہیں. نہیں چوہوں والی نہیں ہے یہ, وہ والی ہے. نہیں وہ ہے, آئی نو جان اور پیٹر سلیسی کی بھی ہے اور ڈاکٹر پال پیئرسل کی بھی ہے یونیورسٹی آف ہوائی کے. اچھا خیر الحمدللہ یہ ہم لوگوں نے ٹاپک بڑا وسیع ہے. میں چاہوں گا کہ میں بردر خرم عربی اور محسن چیمہ کو ذرا انگیج کروں, کیونکہ میرے پاس ایک خبر ہے اور وہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے, اور وہ ہمارا آپ کو پتہ ہے یہ جو موضوع LGBT والا چلتا ہی رہتا ہے, اور اس میں ایک بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ امریکہ کی جو ویمنز فٹ بال ٹیم ہے, امریکہ کی جو ویمنز فٹ بال ٹیم ہے جو نیشنل ٹیم ہے ان کی, اس کا مقابلہ ہوا. رائن رینلڈز ایک ہالی ووڈ کے ایکٹر ہیں, ان کی ایک ٹیم ہے ویلز کی, اس کا نام ہے ریکسم ویلز کی ٹیم ہے رائٹ, ہاں تو WREXHAM ریکسم. اچھا یہ ریکسم کی جو ٹیم ہے اپیرنٹلی یہ ہاں چوتھے بہت فارغ ترین ٹیم ہے, یہ مطلب وہ ہے کہ جو بیئرلی پروفیشنل ٹیم کہلا سکتی ہے. اچھا اس کا میچ ہوا امریکہ کی ویمنز ٹیم کے یعنی میلز کا جو بالکل یعنی برٹش یعنی ویلز کی لیگ میں فارغ ترین ٹیم ہے, اس کا مقابلہ ہوا امریکہ کی ویمنز نیشنل ٹیم کے ساتھ, اور گیس کر سکتے ہیں اسکور کیا تھا؟ 12-0. یعنی جو ریکسم والے ہیں وہ 12-0 ہرایا ان کو. تو اس میں اور وہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ ٹیم ہے جو یہ تو یعنی اگر فار ایگزامپل ابھی ہم اگر بات کریں جو ہے نا مینچسٹر یونائٹیڈ کی یا کوئی جو ہے نا بڑی ٹیم جو ہے ان کا اگر میچ لیورپول کا فار ایگزامپل اگر میچ ہوتا فار ایگزامپل ریکسم کے ساتھ تو دے وڈ ہیو موپڈ دا فلور ود دس ٹیم رائٹ, بٹ ریکسم کی ٹیم جو ہے وہ ویمنز ٹیم کے ساتھ موپ دا فلور کرتی ہے. مطلب اٹ بیکیم ایمبیرسنگ کہ اچھا جو اٹیمپٹس آن گول ہیں خواتین کی سائڈ سے 5 اٹیمپٹ تھے, ادھر سے 39 تھے. جب آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, امریکہ میں نا یہ لوگ اکثر ہر سال نا ابھی مجھے بھول رہا ہے یہ تو ابھی لیٹسٹ ہے نا, ان کے NBA کے جو پلیئرز ہوتے ہیں نا جو کہ فٹ بالرز نہیں ہیں, ان کا بھی یہ لوگ سالانہ نا ایک وہ شغل میلہ میچ کراتے ہیں کہ جو کہ نان فٹ بالرز ہیں ان کا فٹ بال کا میچ ہوتا ہے عورتوں کی نیشنل فٹ بال ٹیم کے ساتھ, اور ہر دفعہ مرد جیتتے ہیں. باسکٹ بال والے جن کو صحیح شوٹیں بھی نہیں آتی دے بیٹ دیم 4-0 5-0 اس طرح. US کی جو ویمن کی نیشنل ٹیم ہے نا وہ اچھی ویمن میں وہ نمبر 1 ٹاپ 5 میں آتی تھی, ورلڈ کپ جیتی نہیں. اچھا ایشو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یار یہ پیٹریارکل ڈسکشن میں اس لیے کیا ڈسکشن کیونکہ وہ جو لوگ اصل میں جو یہ LGBT والے نا وہ کہتے ہیں نا کہ اگر مرد ادھر چلے جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے یا عورتیں ادھر آ جائیں. تو بات یہ کہ دیر از اے ڈفرنس, جس طرح اللہ نے مردوں اور عورتوں کو کریٹ کیا ہے دیر آر بایولوجیکل ڈفرینسز رائٹ, اور اس میں ہزاروں ڈفرینسز ہیں. وہ جو ڈفرینسز ہیں اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایک مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو عورت محسوس کر رہا ہے تو وہ عورتوں کی ٹیم میں جا کے کھیلنا شروع کر دے یا عورتوں کے خلاف کھیلے. جس طرح سے کوئی MMA کا فائٹر ہے وہ فزیکلی اسٹرانگر ہے, وہ چاہے تھکا ہوا بھی ہوگا نا فارغ ترین ہوگا, وہ جا کے ویمن کی ٹاپ چیمپئن کو جا کے مار کے آ جائے گا. تو اٹ از کمپلیٹلی انفیئر اینڈ دس از وائی اٹ از بیڈ فار ویمن. اٹ از بیڈ فار ویمن وین مین اسٹارٹ کمپیٹنگ ان یور اسپورٹس, بیکاز ابھی وہ رائلی گینز کا ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے امریکہ میں, وہ جو ایک سوئمر تھی اس کا جو ہے نا مقابلہ ہوا اور سارا, تو اس میں بھی جو وہ لیا تھامسن کے نام سے وہ جو مرد تھا وہ کمپیٹ کر گیا. تو ہو یہ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ویمن کا چاہے ویٹ لفٹنگ کمپٹیشن ہو, چاہے ان کا جو ہے وہ سوئمنگ ہو, چاہے وہ کوئی اور کمپٹیشن, ان کے اندر مرد داخل ہو رہے ہیں یہ کہہ کے کہ ہم عورت ہیں اور ان کو مانا جا رہا ہے. فیمنسٹ کو اگینسٹ ہونا چاہیے لیکن اس وقت سامنے نہیں آ رہا. ایگزیکٹلی جب اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ یہ والا پوائنٹ ہے کہ آئیڈیولوجیکلی اسپیکنگ نا ٹرانسجینڈرزم اینڈ فیمنزم آر اپوزٹ آف ایچ ادر, لیکن ان پاکستان پرٹیکولرلی اینڈ الگا اینڈ مینی ادر گلوبل لیول ان کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں اور آرگنائزیشنز ہیں دے آر یوزنگ ان ساروں کو ان دا سیم اسٹریم ٹو ہیلپ ایچ ادر. اسی لیے آپ کو پاکستان کے اندر اسپیشلی وہی ٹرانس ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ عورت مارچ کو لیڈ کرتے نظر آئیں گے, اور یہی عورت مارچ بھی ملے گی ایگزیکٹلی, حالانکہ وہ ان کی اگینسٹ جاتے ہیں, ان کی ایکچوئل جو ان کی جو فائٹ ہے اس کے اگینسٹ جاتے ہیں. لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہوں امریکہ میں کم از کم جو فیمنسٹ موومنٹ امریکہ کی ہے نا, کم از کم وہاں پہ اکثر خواتین جو ہیں وہ بہت بری طرح سے خلاف ہیں اس چیز کے کہ یہ جو میلز جو ہیں بایولوجیکل میلز ہماری اسپورٹس میں آ رہے ہیں, بیکاز ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری جو فار ایگزامپل یہ جو رائلی گینز کا انہوں نے بتایا کہ اس نے کہا کہ جی میں اس کی ایک کانگریس کی کہیں کسی جگہ پہ ہیئرنگ تھی اس کی, تو وہاں پہ اس نے کہا کہ جی میں نے بچپن سے میرے باپ نے مجھے سوئمنگ سکھائی ہے, میں نے
کمپیٹ کیا ہے بچپن سے, چھوٹے لیول سے, مطلب لٹرلی 6-7 سال کی عمر سے میں نے کمپٹیشن میں حصہ لینا شروع کیا ہے. اینڈ میری لائف ان کالج اسپیشلی, کیونکہ جب وہاں پہ کالج میں تھی, اسکالرشپ پہ تھی سارا کچھ, تو یہ ہوتا تھا کہ ایوری ڈے وی ہیڈ ٹو سوئم فار گڈ 6-7 hours ایوری ڈے وی ہیڈ ٹو سوئم, اور 10 miles, ٹھیک ہے, 10 miles ہمیں سوئم کرنا پڑتا تھا, ٹھیک ہے, روزانہ, جسٹ ٹو اسٹے ان شیپ. اور وہ ہم کرتے تھے پریکٹس کرتے کرتے میں اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آئی. اینڈ دین لیا تھامسن جو ایک مرد ہے جو ہماری ٹیم میں آتا ہے, اور یہ ہمیں ہرا رہا ہے یعنی 35 سیکنڈ کے مارجن سے, جو خود میل سائڈ پہ 500 نمبر پہ بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو فارغ ترین وہاں کا سوئمر اٹھ کے ویمن سائڈ پہ آ گیا. تو میں آپ کو یہ ایگزامپل اس لیے بتائی ہے کہ دیکھیں ریکسم جیسی ٹیم جو ہے, جو ویلز کی ٹیم ہے, فارغ ترین فٹ بال لیگ ہے, وہ آ کے امریکہ کی جو نیشنل ٹیم ہے اس کے ساتھ تیس نیس کر دیتی ہے, اس کو درجن گول مارتی ہے, اور اتنا امبیرسنگ ہو گیا. اس میں ایک اور بتاؤں, ایک جیسے سوئمنگ کچھ اسپورٹس ہیں جیسے آپ کی اسپرنٹنگ ہوگی یا یہ 100 میٹر 400, اس میں فٹ بال کے اندر اور جو فزیکل کانٹیکٹ والی اسپورٹس ہے نا, اس میں دوسری انجریز کا ہے. کیونکہ ابھی یہ ہوا ہے کسی لوکل کلب لیول پہ, چھوٹے لیول پہ, فیمیل یہ اس طرح ٹرانسجینڈر ایک بندہ جو آئیڈینٹیفائڈ ایز وومن گیا کھیلنے, اور وہ آلموسٹ 6 فٹ اس کی ہائٹ تھی, اس نے 2-3 خواتین کو تگڑا قسم کو انجرڈ کر دیا, بیکاز وہ فزیکل اسپورٹ ہے نا, آپ ٹیکل مارو, ایک مرد جا کے عورت کو ٹیکل مارے, ٹھیک ہے. اب اس بیچاری کا کیا ہوگا, ایکچولی میں دیر از ریسرچ, بیکاز the way women run نا, ان کی باڈی جس طرح ڈیزائنڈ ہے, آپ کو پتہ ہے عورتوں کو ACL انجریز بہت ہوتی ہیں, کیونکہ ان کی نیز جس طریقے سے نا, ان کا رننگ وہ ڈیزائنڈ ہی نہیں اس طرح کی اسپورٹ کھیلنے کے لیے. سو دے گیٹ اے لاٹ آف ACL انجریز, کامن ہے خواتین میں, ٹھیک ہے. آپ کو بھی ہوئی ہے, آپ کو بھی تھوڑا سا ہے, تو خیر اینی ویز. تو لیکن جنرلی اسپیکنگ کہ اب وہ جا کے ان میں کھیلے گا, شولڈر مارے گا, تو کسی کا شولڈر ڈسلوکیٹ ہو رہا ہے, کسی اور, یہ کہلاتا نقصان بھی تھا. جو امریکہ میں جو NFL جو ان کی نیشنل فٹ بال لیگ ہے, جو ان کی امریکن فٹ بال کو کہتے ہیں, جس میں ٹیکلنگ ٹکا کے ہوتی ہے, اور ہوتی ہے ٹیکلنگ ساری, اس میں جا کے وہ کوئی 6 فٹ 5 انچ اس کا قد ہے, اور وہ اپنے آپ کو ایملی کے نام سے کہہ کے عورت بنا کے گھسا ہوا اندر, اور یہ 5 فٹ 6 انچ کی ایملی, اتنی براڈ شولڈرز اور یہ سارا کچھ, وہ جا کے ساری پتہ یہ ظلم ہے یار. اگر مائک ٹائسن جو ہے, مائک ٹائسن اس ایج میں آج کیا میں آئیڈینٹیفائی ایز اے وومن کر کے جا کے کھیلے, وہ کیا کرے گا. اس کی میں نے بندوں کو پٹ کے رکھ دے, تو میں نے اس کی ابھی ریسنٹ ٹریننگ ویڈیو دیکھی صاحب, او مائی گاڈ, وہ بندہ 20 ہم لوگ اپنے ڈیلی میچز کرتے ہیں وائی سی کے اندر, تو ابو سعد بھی جس وقت آ رہے ہوتے ہیں گول کی طرف, جو بندہ ہوتا ہے ریفری بھی بھاگ جاتا ہے. صحیح بات کہ ابو سعد بھی آ کے ٹھگ, یہ تعریف ہے کہ یہ ٹیک اٹ ایز یو وانٹ. یہاں تو بڑے ڈیسنٹ اور شریف لگ رہے ہیں, تو کیسے آتے ہیں علی بھائی, آپ بھی ہوتے ہیں ساتھ. نہیں, جب یہ موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہیں تو پھر تو شرافت ساری نکل جاتی ہے ان کی, جب سروائیول موڈ آن ہوتا ہے تب تو کوئی نہیں دیکھتا کہ پیچھے کون ہے. کمپلیٹلی ڈفرنٹ ابو صاحب, اس شرٹ پہ بھی لکھا ہوتا ہے موڈ ہوتا ہے ان ایکشن, نہیں ویسی لکھا ہوتا ہے ان کی شرٹ پہ. اچھا, یہ ویسے تو چلیں, یہ تو میں ہمارا خیر بات کور ہوگی کہ جو ان کی ہپوکریسی ہے وہ سامنے آتی ہے, کیونکہ جب یہ آپس میں, ویسے ان کے نا بہت ساری جگہوں پہ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر, بلکہ اس کا آئی تھنک پی ایس مورگن کا شو تھا جس میں اس نے ایک خاتون سے پوچھا کہ اگر فلوئڈ مے ویدر جو ہے وہ جا کے کمپیٹ کرے پاؤنڈ فار پاؤنڈ ایک عورت کے ساتھ, تو آپ اس کو صحیح سمجھیں گے. اس نے کہا ہاں اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اس نے کہا یو کریزی, آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ. کہتا ہے دس از ویئر یو لاسٹ دی پلاٹ. یعنی فلوئڈ مے ویدر جیسا بندہ کوئی نہیں ہے باکسنگ کے اندر اس وقت, فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, دی موسٹ ڈینجرس مین ان دی ورلڈ رائٹ ناؤ, اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ پاؤنڈ فار پاؤنڈ کسی عورت کے ساتھ لڑے جا کے, یہ تو مرڈر ہے, یہ تو سیدھا مرڈر ہے. بیسک انیٹمی فرق ہے دونوں کی, دے ہیو لاسٹ, یعنی کامن سینس کو بھی چھوڑ دیا نا تو آپ نے. بیسک فنکشن فرق ہے دونوں کا, دونوں جینڈرز کا, دونوں کا جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہوئی ہے مسل کی, ایک ٹیسٹوسٹیرون سے ایک ایسٹروجن سے بنا ہوا ہے, اس کی ڈیولپمنٹ میں اتنا فرق آ جاتا ہے مرد اور عورت کے مسل. اور اب یہ ساری باتیں کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے, خواتین کے اپنے فنکشنز ہیں جہاں پہ وہ ایکسل کرتی ہیں مردوں سے آگے, اور وہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بنایا ہے وہ اس فیلڈ کے لیے ہیں, وہ اس کو مرد بیٹ نہیں کر سکتے, نہ مرد وہ چیز پرفارم کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل بچوں کی جو پرورش ہے یا بچوں کی دیکھ بھال یا ایز ان دا رول آف اے مدر جو خواتین کر سکتی ہیں وہ باپ کر ہی نہیں سکتا. بیبی سٹ یو کین ناٹ سٹ, مرد جو ہے نا وہ اتنی دیر تک بیبی سٹ نہیں کر سکتے. گیونگ برتھ یار عمر بھائی, دس از ویری ویری لائک دس از مائک ڈراپ والا. آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں, اصل میں اگر آپ اسپورٹس کی اوریجن پہ چلے جائیں نا کہ وائی ڈڈ مین انوینٹ اسپورٹس, یعنی اسپورٹس ایجاد کرنے کا وجہ کیا تھی, تو اس کی وجہ پرائمرلی جہاد تھا, یا
بیٹل فیلڈ تھی. کیونکہ دیکھیں آپ پیس ٹائم میں یعنی جتنی بھی اسپورٹس ہیں یہ ساری کی ساری اولمپک گیمز اور سارے کے پیچھے نا ان سب کے پیچھے جو اصل ایسنس تھا وہ تھا ٹو پریپیئر پیپل فار وار, اینڈ اس کے لیے لوگوں کو تگڑا کرنا, اسٹرانگ کرنا, گیمز تک ایجاد کی گئی. آپ کو پتہ ہے یہ جیولن تھرو اس کی ہسٹری پڑھے نا ذرا, جیولن تھرو کہاں سے آ گیا, اور یہ جو گولا مارتے تھے, گولا پھینکنا, اور یہ جو ہے نا ریسلنگ ہے, کبڈی ہے, ان سب کے پیچھے نا ایک, اور پھر یہ جو باکسنگ وغیرہ چیزیں آئی ہیں, مطلب جتنی بھی اسپورٹس, ایون رننگ, اسپرنٹنگ, یہ ساری چیزیں جو ہیں دے آر آل سم ہاؤ کنیکٹڈ ٹو وار فیئر. اور اسی میں تھا کہ جی بندہ ٹف ہو. یہ اصل مقصد یہ تھا کہ ایون ان دیز گیمز, دیکھیں گیمز تو خواتین کی بھی بہت ساری گیمز ہیں جو وہ کھیل سکتی ہیں, اور جو جس میں ان کو ایڈوانٹیج بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل بہت ساری جو ہمارے بھی مطلب گھروں میں فار ایگزامپل خواتین ڈفرنٹ قسم کی گیمز کھیلتی نہیں, بچپن سے بہنیں جن کے گھروں میں رہی ہیں ان کی اپنی قسم کی گیمز ہوتی تھیں. تو دا پوائنٹ از کہ مردوں کی جو گیمز ہیں نا دے آر آلویز گوئنگ ٹو بی, جس میں دھکا مکا بھی زیادہ ہوتا ہے, پشنگ شوئنگ بھی ہوتی ہے, فزیکل ایکٹیویٹی اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے, اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو ڈیولپ یور سیلف فزیکلی in terms of your strength, in terms of your endurance, in terms of your stamina. You're constantly trying to push yourself to become better and better and better. That was the off-road motorcycling ہے ماشاءاللہ. off-road motorcycling یا جیپ بھی ہو سکتی ہے اس کیس میں, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ اس کی وجوہات تھی. لیکن اب کیا ہو گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, جو کام مرد کرتے ہیں وہی ایگزیکٹلی کام عورت کرے, جو کام عورت کرتی ہے وہی ایگزیکٹلی کام مرد کرے. You're trying to change nature and that's not going to work for you guys. Anyway, speaking of motorcycles, ایک بری خبر ہے آپ کے لیے. اچھا. اور وہ یہ ہے کہ 3 دن کے لیے مری ایکسپریس پہ جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے الحمدللہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج پکچرز آئی ہیں اور اتنا جیم پیک ہوا ہوا ہے. اچھا موٹر سائیکل سارے بند کر دیے انہوں نے. اس وقت وہ اسلام آباد سے جو راستہ جاتا ہے جو ہے نا, موٹر بائکس آر آل ناٹ الاؤڈ, کیونکہ لاسٹ کچھ سالوں میں عید کے اوپر بہت ہی کہتے ہیں انے واہ لوگ وہاں پہنچے ہیں اور کام کا بہت خراب ہوا ہے. اس وقت بھی انہوں نے ویسے کہا تو تھا کہ 3000 گاڑیاں الاؤ کریں گے, لیکن آج جو لوور ٹوپا کا ایریا ہے وہ بالکل کلاگ ہوا ہوا تھا. اٹ واز ایبسلیوٹلی جیم پیک, بمپر ٹو بمپر, 1 انچ کی جگہ جو ہے وہ نہیں تھی. جو امیجز آئے ہیں وہ کمپلیٹلی مطلب کریزی. میں نے میپس میں دیکھا تھا ٹریفک کا آپشن آن کر کے نا, ٹھیک ہے, تو یہ سارا جو گلیات ہے نا ریڈ تھا برو, ریڈ تھا وہ, تو وہاں پہ بالکل جیم پیک ہوا ہے. سو اس لیے ابھی بائک کے بارے میں سوچنا بھی نا بالکل بھی نہیں. تو ابھی یہ جو ہے ہاں آف روڈ آپ کر سکتے ہیں, آپ مرگلا کی پہاڑیوں میں نکل جائیں وہ اور بات ہے. لیکن جب روڈ سے تو ہم جاتے ہی نہیں, تو ماؤنٹینز سے جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ہمارا جو فیوریٹ اسپاٹ ہے, میں نام نہیں لوں گا, لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں, وہاں پہ ناشتے کا موڈ نہیں. لا آف دی لینڈ کیا ان کا ایشو ہے, آف روڈ الاؤڈ, سب لوگ کہیں گے, لیکن آف روڈ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آف روڈ میں مسئلہ ہے. ہاں آف روڈ میں یو میک یور اون روڈز. آف روڈ از آف روڈ. ہاں یہ بات ہے. اچھا خیر, اینی وے ایک اور اہم ایشو کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ چونکہ ابھی ہم بات کر رہے تھے اس LGBT اور یہ سارے معاملے کی, تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے اندر یہ بات بہت زیادہ پرومیننٹ ہو گئی ہے. پرائڈ منتھ آپ کو پتہ ہے ختم ہو گیا, اللہ کا شکر الحمدللہ. تو ویسے آپ کو پتہ ہے یہ جون کا مہینہ جو ہے نا یہ مینز مینٹل ہیلتھ کا بھی منتھ ہوتا ہے, بٹ وہ کسی کو یاد نہیں رہتا. اینی وے پرائڈ منتھ ختم ہوا, اور آپ کو پتہ ہے جتنا بیک لیش اس سال پرائڈ منتھ کی ایکٹیویٹیز پہ آیا اتنا کبھی بھی نہیں آیا. ویسے انہوں نے اس دفعہ ایپ بھی بہت زیادہ کیا ہے, کیونکہ ڈفرینٹ جگہوں پہ کچھ پریڈز ہوئی ہیں جہاں پہ انہوں نے باقاعدہ طور پر چینٹ کیا ہے کہ وی آر ہیئر فار یور کڈس. ہم آپ یعنی وہ اندر کا جو گند ہے وہ زیادہ باہر آ رہا ہے. ہاں تو اب وہ باقاعدہ طور پہ آ رہے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ پہلے تھوڑے سے لبرل لیفٹ کی طرف تھے وہ بھی اب کہہ رہے ہیں یار مطلب اب ہمارے بچوں تک تم پہنچو گے. ایون میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہوموسیکشول آرگنائزیشن ہے, وہ بیسکلی گیز اور لیسبینس کی آرگنائزیشن ہے. انہوں نے ایکچولی ایڈوکیٹ کیا کہ وی آر اگینسٹ دس, یہ جو ڈریگ کوئن اسٹوری ٹائم اینڈ یہ جو بچوں کو آپ لے کے آ رہے ہو, اور یہ جو ٹارگٹ نے وہ چلایا تھا نا پورا بچوں کی کلودنگ لائن پوری نکالتی تھی, اس کے وہ بھی خلاف تھا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو, واٹ کائنڈ آف سکوز آر یو, کہ ٹھیک ہے ہم لوگ گیز اور لیسبینز ہیں بٹ وی آر ناٹ پروموٹنگ اٹ فار کڈس. بٹ یہ کون سا نیا طبقہ آیا جو بچوں تک پہنچ گیا, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم آپ کے بچوں کے لیے آ رہے ہیں, اور پھر ان کے لیے اسٹوریز لے کے آنا, ان کے لیے انڈوکٹرینیشن کے پورا پیکیجنگ ہے موویز میں, ڈراموں میں, فلموں میں, کتابوں میں, ہر جگہ پہ. سو رائٹ ناؤ آئی واز ریڈنگ این آرٹیکل, اور انشاءاللہ مے بی وی کین شیئر دی لنک فار دیٹ ایز ویل, جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس پورے معاملے کو سم اپ کیا کہ پیرنٹس آرنٹ ہیونگ اٹ اینی مور, اینڈ اٹس not just Muslim parents, it's people from all walks of life. ہر طرح کا پیرنٹ جو ہے نا جا کے اسکول بورڈ کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں, ان کو پریشر ڈال رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ لابی بہت اسٹرانگ تھی کہ جنہوں نے اسکولس کو بھی اور آرگنائزیشنس کو بھی یرغمال بنایا تھا. پھر بیچ میں وہ بڈ لائٹ والا ایشو کھڑا ہو گیا, ڈلن ملوینی والا, اور ان کا بھی جو وہ CEO ہے وہ بھی.
وہ بھی نکلا ہوا ہے, ٹور کر رہا ہے, میڈیا ٹور کر رہا ہے, ایکسپلینیشن دے رہا ہے, بٹ ایون دیٹس ناٹ سیلنگ ایٹ آل, بیکاز پیپل ناؤ آر ویکنگ اپ. الحمدللہ پیپل آر ناؤ ویکنگ اپ. شکر ہے اللہ کا, ان کی مت اتنی ماری گئی ہے کہ یہ باقاعدہ اپنی اس پریڈ میں انچینٹ کر رہے تھے, ان کو یہ سمجھ نہیں آ پایا کہ یہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں. الحمدللہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے تاکہ لوگ ذرا تھوڑے سے جاگے ہیں, تھوڑا سا پرووکیشن پھیلی ہے. آپ کی پوڈ کاسٹ تو نہیں دیکھ لی انہوں نے؟ اللہ کرے دیکھ لیکن اس کے اندر ایک جو اگر آپ سائیکولوجیکل اسپیکٹ پہ بات کریں نا, تو بچوں کا جو مینٹل میک اپ ہوتا ہے نا ٹل دی ایج آف 5 یا 6, وہ بہت کروشل ہوتا ہے, کیونکہ بچوں کی زندگی کے اندر جو ان کا سب کانشیس برین کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا, وہ اس ٹائم میں ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر اس ٹائم کے اندر آپ اس طرح کی کوئی بھی سبلیمنل میسیجنگ کرتے ہیں نا, تو وہ بہت کرٹیکل ہوتی ہے. ابھی تو صرف اس انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں نا, آپ بچوں کے آج کل کے کارٹون شوز کو اٹھائیں, آپ ان کارٹون کیریکٹرز کو اٹھائیں, اور آپ کو کارٹون کیریکٹرز کے اندر واضح طور پہ بہت ساری اس طرح کی ڈفرنٹ شیپس نظر آئیں گی which are not very good and most of them are derived from the 18+ category. اور یہ پراپرلی اس کے اوپر چیزیں پڑی ہوئی ہیں, کانٹینٹ پڑا ہوا ہے. اسی طرح اگر آپ میوزک کی بات کریں فور ٹین ایجرز, تو اس کے اندر ڈفرینٹ ٹائپ آف بیٹس, آڈیبل بیٹس ہیں, وہ یوز کی جاتی ہیں ٹو ٹریک دم. کافی ٹائم سے ہو رہا ہے, کافی ٹائم سے میوزک میں تو کافی ٹائم سے ہو رہا ہے, انفیکٹ کارٹونز میں بھی کافی ٹائم سے ہو رہا ہے. آئی اسٹل ریمبر, آپ کو بھی یاد ہوگا کچھ ڈفرینٹ شوز آتے تھے جس کے اندر خاتون جو ہے وہ یہاں سے اوپر نظر نہیں آتی تھی, وہ صرف ادھر سے نیچے نظر آتی. ٹام اینڈ جیری انفیکٹ, ہاں جی, وہ جو خاتون آتی ہے وہ اس کا منہ نہیں نظر آتا. تو اس طرح کی بہت ساری یہ سبلیمنل میسیجنگ کافی ٹائم سے ہو رہی ہے, اور اس انڈسٹری کے اوپر یہ کافی ٹائم سے کام کر رہے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از, اب جب یہ مین اسٹریم پہ آ رہے ہیں, اور مین اسٹریم پہ آ کے کھلے عام جب یہ اعلان ایک بات کر رہے ہیں نا, تو وہ چیزیں ایشو بن رہی ہیں. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس جگہ پہ اور بھی یہ کنٹامینیشن پھیل چکی ہے. اصل میں کہنے کا مطلب پتہ کیا, دا پوائنٹ از کہ اگر بچوں کی بات ہے نا, تو ہمیں اپنے بوائز کو بوائز بنانا ہے اور گرلس کو گرلس بنانا ہے. اینڈ دس از واٹ اسلام آلسو ٹیچز اس, کہ آپ مردوں کو یا بچوں کو, فار ایگزامپل لڑکے جو ہیں, میل چلڈرن جو ہیں, ان کو آپ میل ٹائپ کے کاموں کے اندر, رولز کے اندر, اسپورٹس کے اندر, ایکٹیویٹی کے اندر انگیج کریں, اور جو لڑکیاں ان کو لڑکیوں والے کاموں میں انگیج کریں, تاکہ ان کی یہ جو انیسنس ہے نا, یہ پرزرو رہے. ہاں, نیچرل وہ رہیں, وہ فطرت پہ رہیں, کہ ان کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ انڈاکٹرینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ یہ جو کر رہے ہیں نا, یہ تو پراپر انڈاکٹرینیشن کر رہے ہیں نا, ان کو بڑا جد و جہد کرنی پڑ رہی ہے, محنت کرنی پڑ رہی ہے, یہ کنونس کرنے کے لیے کہ نہیں 2 ابو بھی ہو سکتے ہیں, اور 3 ابو بھی ہو سکتے ہیں, اور فلانا بھی ہو سکتا ہے. اس قسم کی چیزیں نا ان کو بڑا یعنی مشکل لگ رہا ہے, کیونکہ بچوں کی فطرت کے خلاف یہ چیزیں ہیں. بلکہ میں نے تو ٹویٹر پہ ایک نیوز بھی پڑھی ہے انفارچونیٹلی, بلکہ میں نے شیئر بھی کی تھی. ایک چھوٹا سا 1-2 سال کا بچہ شاید لیسبین کپل کے پاس تھا, انہوں نے اس کی ربز توڑ کے وہ اس کو مار دیا 6 مہینے کے اندر. I don't know man, I don't know. ہاں بالکل اس طرح کی نیوز, بلکہ اس طرح کی نیوز تو ہم نے باقی دوسرے شوز میں بھی کور کی ہوئی ہے. ابھی اس کے اندر جو بھی آپ نے پوائنٹ بتایا نا, دس از دی اونلی سولوشن ان آرڈر ٹو سیو یور کڈس فرام آل آف دس, کہ آپ اپنے بچوں کے لیے بہت کلیئر ہوں کہ اگر آپ کا بچہ بوائے ہے تو اس کو آپ نے کن ایکٹیویٹیز میں ڈالنا ہے, اور اگر وہ گرل ہے تو کن ایکٹیویٹیز میں ڈالنا ہے, کیونکہ ایکچولی وہ کر کیا رہے ہیں, وہ جینڈر رولز ہی بلر کر رہے ہیں. ایسے ایک میں آپ سے سوال پوچھنے لگا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ بہت رٹے لگا رہے تھے نا شو سے پہلے, تو میں کہا میں آپ سے مشکل سوال پوچھوں گا, ٹھیک ہے. امریکہ میں ایک اسٹیٹ ہے مسیسپی, اس کے اسپیلنگس کیا ہیں, یہ مذاق کرو, اچھا اسٹیٹ نہیں دریا ہے, تو خیر اینی وے, نہیں امریکہ میں اسٹیٹ ہے میساچوسیٹس, اس کے اسپیلنگ بتا دیں. اچھا نہیں, یہ والا سوال نہیں, سوال اصل میں یہ وہ آپ سب سے ایکچولی وہ یہ ہے کہ آئی وانٹ ٹو نو فار مائی اون بینیفٹ ایز ویل, کہ دیکھیں بوائز کو ہم کہتے ہیں کہ یو نو وی ہیو ٹو میک دیم یو نو ٹف, اینڈ وی ہیو ٹو میک دیم رف, اینڈ وی ہیو ٹو میک دیم ریڈی ٹو فیس دا ورلڈ اینڈ آل دیٹ. گرلز ذرا نازک ہوتی ہیں, تو ان کو پھر ہم لوگ اسی طرح سے پیار محبت کے ساتھ پروٹیکشن بھی دیتے ہیں, لو بھی دیتے ہیں, اپنی پرنسیسز کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, رائٹ. اچھا, سو قربانی ہوتی ہے, قربانی میں خون ہوتا ہے. ویسے اگر آپ کسی امریکن سے پوچھیں کہ او مائی گاڈ دس از ٹو مچ وائلنس فار یور کڈز, او مائی گاڈ یور چائلڈ ول ڈائی, اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیں گے. سو واٹ ایج, یو نو یو ہیو ٹو بی کائنڈ آف سینسٹیو ٹو چلڈرنز ڈیولپمنٹ ایز ویل. واٹ ایج از اے گڈ ایج کہ جہاں پہ آپ کا بچہ اس ایکٹیویٹی میں انوالو ہو سکتا ہے, یا وہ اس میں حصہ بھی لے سکتا ہے, یعنی اپنی جو آراء ہیں اس کا اظہار کیجیے کہ وٹ ڈو یو تھنک از اے گڈ ایج ٹو ایکسپوز کڈس ٹو دیز ٹائپ آف ایکٹیویٹیز.
جب وہ نماز کا اور وضو وغیرہ کا معاملہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے نا, میرا خیال ہے میں بھی ایگری کروں گا 7-8 آن ورڈ. اس سے پہلے نہیں میں چاہوں گا کہ اس میں زیادہ انوالو ہو. آئی مین there are many caveats to it. اچھا میرے گھر میں بچے جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ایج کے ساتھ ہیں, تو مائی ینگسٹ از 5 اینڈ سو ایون شی وانٹس ٹو واچ بٹ فرام اے ڈسٹینس, ناٹ لائک رائٹ دیر. تو فار ایگزامپل وہ ٹیرس پہ کھڑی ہو جائے گی کہ میں نے دیکھنا ہے, تو انٹرسٹ ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک یو نو ایک چیز ہوتی ہے, تھوڑا سا بچوں کو نا تھوڑا فیل کرتے ہو کہ کون سا بچہ نا کس لیول پہ ہے. تو ماں باپ اگر آپ کا بچے سے ریلیشن شپ اچھا ہے نا, تو یو نو اف یور چائلڈ از ریڈی اور ناٹ. دیٹس آئی تھنک دا کی, کیونکہ سم ٹائمز یو ول فائنڈ کہ یور چائلڈ از ویری ٹف. اینڈ میری فار ایگزامپل جو بڑی بیٹی ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت ٹف ہے, ٹھیک ہے, مطلب ان دا سینس کہ وہ بہت چیزیں ہینڈل کر لیتی ہے, اور شروع سے بچپن سے مجھے یاد ہے فرام اے ویری ارلی ایج شی واز ویری اسٹرانگ ولڈ, رائٹ. اینڈ ہمیشہ سے مجھے یاد ہے, بلکہ بڑے لوگ کہتے تھے یار یہ, کیونکہ اس ٹائم پہ نا میرے جے ڈیز چل رہے تھے, تو آئی ریمبر کہ یو نو ٹیکنگ اٹ ٹو سم پلیسز, اور وہاں پہ کوئی ہوتا ہے نا کہ وہ کسی مال میں آپ جا رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی اسکیری سے فیسز لگے ہوئے ہیں وہ, تو شی وڈ ہیو اے پرابلم ود اٹ, بٹ دیر وڈ بی ادر پیپل ہو بی فریکنگ آؤٹ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو سم ٹائمز یو نو کہ کون سا بچہ جو ہے نا وہ ہینڈل کر سکتا ہے اور کون سا بچہ چیزیں ہینڈل نہیں کر سکتا. سو آئی تھنک جتنا ریلیشن شپ آپ کا اچھا ہوگا نا اپنے بچے کے ساتھ, یو نو کہ obviously you don't want to traumatize the child as well, and you want to ease them into some things. Sometimes kids might even say کہ they might want explanations, and so you have to be there, for example اپنی فیملی کے لیے, کہ آپ ان کو نا سمجھاؤ کہ دیکھو اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی کرولٹی ہوئی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے, تو آپ ان کو بتاؤ کہ بیٹا فرسٹ آف آل ایک ریالٹی چیک, جس طرح کچھ بچوں کو امیرکا میں بتاتے ہیں نا کہ بیٹا دیر از نو سچ تھنگ ایز سینٹا کلاز. واٹ, او مائی گاڈ, ورلڈ کرمبلز. تو ایک چیز بتانا کہ دیکھو یہ جو آپ برگر کھاتے ہو, یہ جو آپ نگٹس کھاتے ہو بیٹا, یہ نگٹس کہاں سے آتے ہیں؟ آپ تو صبح شام, میں ایک ویسے اینیکڈوٹل ایک چیز بتا رہا ہوں. میں ایک اسکول میں گیا, میں نام نہیں لوں گا اس کا, چھوٹے بچے تھے مونٹیسری لیول کے, تو میں نے ویسے شوق ہے بچوں سے پوچھنے کا کہ بھائی واٹ یو لائک ٹو ایٹ, تو میں نے پوچھا جس بچے سے میں پوچھوں نا کہ واٹ یو لائک ٹو ایٹ, نگٹس 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 نگٹس, چپس نگٹس نگٹس, چپس نگٹس 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 نگٹس. تو سارے بچے, پھر مجھے ہوا, میں نے پھر ٹیچر کو کہا کہ میں نے کہا دیکھیں نگٹس ستاروں سے آ کے جہاں اور بھی ہیں, یہ نگٹس از ناٹ سم تھنگ ویری ویری ہیلدی دیٹ یور کڈز آر ہیونگ, ٹھیک ہے نا, برنگ سم فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز, برنگ سم ادر گڈ کوالٹی میٹ لے کے آئیں. کیا نگٹس نگٹس بچے, ان کا بھائی ان کے ماں باپ ہی ایسے. میں نے کہا لنچ تو یہاں کھاتے ہیں, آپ پیرنٹس کو ریکمنڈیشن دیں کہ بھائی کیا بچے سارا فاسٹ فوڈ لے کے آتے ہیں. تو اینی وے دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از ا لاٹ آف کڈز آر ہیونگ دیز نگٹس اینی وے. تو ان کو بیٹا یہ کیا کوئی درختوں سے توڑ کے لے کے آتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اگر ڈائناسور شیپ میں بنا ہوا ہے یا مچھلی کی شیپ میں بنا ہوا ہے تو یہ کہیں جو ہے نا بازار سے ہم نے پکڑ کے اس کو لیا ہے؟ نہیں, آف کورس دس از آلسو کمنگ فرام این اینیمل. تو دے ہیو ٹو بی انٹروڈیوس ٹو دا کانسیپٹ کہ یس یو آر ایٹنگ میٹ, اٹس کمنگ فرام سم ویئر, یو آر ایٹنگ چکن, اٹس کمنگ فرام سم ویئر, یو ایٹنگ فش, اٹس کمنگ فرام سم ویئر. اٹس ناٹ کہ ہم نے کسی درخت سے توڑ کے لگا لا ہے. اور پھر اگر وہ پروسیس کو دیکھتے ہیں یا اس میں انوالو ہوتے ہیں یا کرتے ہیں, تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کون سا بچہ آپ کا تھوڑا سا ذرا ابھی معصوم ہے, ابھی اس کی وہ ایج نہیں ہے یا وہ اس کے لیے اپروپریٹ نہیں ہے, تو پھر اس کو دور رکھیں انشاءاللہ. اور پھر اس کے لیے تھوڑا سا ہوم ورک زیادہ کریں اس کو سمجھانے کے لیے کہ اصل میں وائی وی آر ڈوئنگ دس. اینڈ دا مین ریزن از کہ بیٹا یہ وہی جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ میک ڈونلڈز یا KFC یا XYZ جتنے بھی آپ کے فاسٹ فوڈز ہیں, یہ تو امیروں کو ہی کھلائے جا رہے ہیں. یعنی جو اس کا برگر ہے وہ ایک عام بندہ جو آپ کا مڈل کلاس سے لو لیول پہ آ رہا ہے اس کے لیے تو افورڈیبل ہی نہیں ہے یہ. تو یہ تو اس لیے تو فری ہم دے رہے ہیں گوشت. I received a joke in the morning. Aji, dear vegans, I killed this cow because it was eating your food. You are welcome. تو اس کے اندر ایک تو یہ والی بات ہے, جب جو دوسرا یہ بچوں کی ایج والی بات ہے نا, بچے بائی ڈیفالٹ جس فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں نا, بچہ نڈر ہوتا ہے. بچے کو آپ دیکھیں نا, بچے کے سامنے آپ کوئی چوزا یا کوئی چھوٹا سا پیٹ بھی لے کے آئے نا, تو اسے پکڑ کے نا یوں ایک دم دبوچنے کی کوشش کرتا ہے. تو بچے عمومی طور پہ بچوں کی پرسنالٹی کو اف یو وانٹ ٹو لیٹ دیم ایکٹ نیچرل نا, دیٹس دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو. میں سمجھتا ہوں اس میں بچوں کی ڈیولپمنٹ کے حساب سے. لیکن ڈیفینیٹلی ان چیزوں میں بچوں کو آپ کو رائٹ فرام ویری ینگ ایج یو ہیو ٹو انوالو دیم, کیونکہ اب یہ پورے جس وقت آپ اگین میں اسی پوائنٹ پہ جاؤں گا, حضرت اسماعیل علیہ السلام, what age he was and the way he had that conversation with his father and the father was not there, اور کا تربیت کس طرح سے ہوئی, اور اس کے اوپر ڈفرینٹ اشعار بھی ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی, سکھلایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی اینڈ آل دیٹ. تو وہ ڈیولپمنٹ بھی آپ کو پھر بچے کی اس حساب سے دیکھ کے کرنی پڑتی ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی ہر اٹس اسٹیپ بائی اسٹیپ تھنگ. اگر ایک دفعہ بچے کو, اور میرے خیال کے مطابق بچے زیادہ بہتر طور پہ, بچوں کے اندر نا ایک تجسس والا ایلیمنٹ ہوتا ہے ہمیشہ سے, تو بچوں کی ڈیولپمنٹ کے اندر نا انہیں
ان کی ایج کے مطابق کچھ نہ کچھ رولز دیں. اگر بچہ چھوٹا ہے نا تو آپ اسے کچھ اس طرح کا کام دیں. جیسے جیسے بچہ بڑا ہو رہا ہے تو آپ اسے فار ایگزامپل ساتھ میں کچھ قربانی میں کچھ گوشت وغیرہ سنبھالنے وغیرہ میں لگا دیں, اور جب تھوڑا بڑا ہو جائے تو اسے آپ انسٹرومنٹس بھی دیں کہ بیٹا یہ گوشت آپ کو کاٹے نہ ہوتا ہے. ہمارے میری اپنی فیملی میں نا مائی فادر گاٹ می انٹو ہنٹنگ ایٹ اے ویری ارلی ایج, ٹھیک ہے نا. تو میں آئی تھنک میں نرسری میں تھا جب میں پہلی دفعہ ابو کے ساتھ شکار پہ گیا. تو اوبیسلی آئی وازنٹ ہولڈنگ اے ویپن ان نرسری, ٹھیک ہے, آئی واز جسٹ واکنگ ود ہم. میں نہیں نرسری میں ویپن نہیں تھا, یہ مجھے پتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے بہت جلدی مجھے ایئر گن مل گئی تھی, ٹھیک ہے. تو آئی گاٹ این ایئر گن, اینڈ ہمارے گھر میں نا وہ گن ڈسپلن بہت مطلب میٹیکولسلی ہوا ہے, ٹھیک ہے, کہ یو نیور پوائنٹ ایٹ اینی بڈی, یو آلویز ہولڈ اٹ اپ ان دی ایئر لائک دس اور یو پوائنٹنگ اٹ ڈاؤن ورڈ. تو وہ ہمارا جو پروٹوکال ہے نا وہ بہت اسٹرکٹ تھا. تو ابو نے نرسری کی ایج سے آئی واز گوئنگ ود ہم آن ہنٹنگ ٹرپس. تو ہمیں دیکھتے تھے کہ جی فار ایگزامپل تیتروں کا شکار ہو رہا ہے, مرغابیوں کا ہو رہا ہے, تو وہ ایک برڈ مرتی ہے, اس کو ہم ذبح کرتے ہیں, اس کو رکھتے ہیں, پھر اس کو ہم گھر لاتے ہیں, پکاتے ہیں, دیر از اے باربیکیو اور واٹ ایور ہیپننگ. تو وہ پورا پروسیس پتا تھا. پھر آئی تھنک میں جب 5 کلاس میں تھا, دیٹس when I got my own gun and I was obviously under the supervision of my dad. اور ہم جاتے تھے, شکار کرتے تھے, and I used to shoot birds myself. and وہ ہم کرتے, اور پھر ایک مومنٹ تھا, and I think میرے گھر میں نا my dad was the anchor in creating this type of environment کہ you know tough چیزوں میں آنا اور ایسا لائف اسٹائل میں آنا. اور شکار پہ جب ہم جاتے تھے تو ریممبر کہ وہ ارلی فجر کے ٹائم سے پہلے نکلتے تھے اور رات عشاء ٹائم واپس آتے تھے. سو اٹ واز اے ہول ڈے آف جسٹ ہنٹنگ, رائٹ. اور ہنٹنگ میں یو ہیو ٹو pursue you know the game and you have to then hunt it down, kill it, bring it, ذبح کر کے لانا گھر. پھر وہ birds اگر ہیں تو feather ہو رہی ہیں, اگر کوئی animal تھا for example rabbit یا deer ہے تو اس کو کوئی واش روم نہیں, کوئی کچھ نہیں, سب کچھ ڈھیلا ڈھلا. آپ کو میں ایک دفعہ ہنٹنگ کرنے مجھے واش روم یوز کرنا تھا, میں کہا یار یہ کیا چکر ہے. اصل میں جو کیمپنگ والا جو ہوتا ہے نا وہ پھر بہت ایکسٹینڈیڈ ہنٹس ہوتے ہیں. جب فار ایگزامپل اگر آپ نے بگ گیم ہنٹنگ کرنی ہے اور آپ اس کے لیے ہمارے ناردرن ایریاز کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں پہ پھر آپ کو ہو سکتا ہے 2-3 دن وہاں پہ لگ جائیں. زابی آپ کا ماشاءاللہ نشانہ اسی لیے اتنا تگڑا ہے کہ میں آڈینس کو بتا چلوں, نشانہ ماشاءاللہ آپ کا بہت تگڑا ہے. یہ بہت 5ویں کلاس سے آپ ماشاءاللہ about 10 years old. I was less than 10. 7-8 سال کی عمر میں تقریباً 7 ایئرس کی ایج میں نا مجھے مطلب آپ کہہ لو کہ 7 ایئرس کی ایج میں نا مجھے ایئر گن مل چکی تھی. اور اس کے ساتھ تو میں آئی واز پلنکنگ اوے تھنگز آل ڈے لانگ, ٹھیک ہے, آل ڈے لانگ. اینڈ اس کے بعد پھر باقی تو ابو کی طرف سے نا یہ انٹروڈکشن بہت اچھا ہوا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلیں ہر بندے کو شاید وہ ہنٹنگ کی ایبلٹی نہ ہو یا اس کے لیے شوق نہ ہو یا وہ فیسلٹیز اویلیبل نہ ہو یا وہ چیزیں نہ ہو, لیکن ڈیفینیٹلی دیر ہیز ٹو بی سم ادر آؤٹ لیٹ, یو نو دیر ہیز ٹو بی سم ادر ایونیو جہاں پہ آپ بچوں کو, جو آپ کو لگتا ہے کہ ذرا اپنے بوائز ہیں نا ان کو ذرا تھوڑا سا ٹفن اپ کرنے کے لیے کچھ گیمز میں, کچھ اسپورٹس میں, کچھ چیزوں میں لگائیں. لڑکیوں کو جو ہے ان کو بھی کبھی کبھار شوق ہوتا ہے, تو میں مطلب کوشش کرتا ہوں کہ جو ان کے مطابق ہو. تو یو کین جب تک آپ کا کمیونیکیشن اچھا نہیں ہوگا نا بچے کے ساتھ, یو ول نیور نو کہ بچے کا لیول کیا ہے, اس کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے, اس کے شوق کیا ہیں, کس جگہ پہ وہ یعنی کرنا چاہتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس جگہ پہ بھی ہمارے بچے کا شوق ہے, ایز لانگ ایز اٹس ود ان دا باؤنڈریز آف شریعہ, یعنی یہ نہ ہو کہ اب آپ کا بچہ کہے کہ جی میں نے تو جو ہے نا وہ رقص کرنا ہے اور میں نے ڈانس کرنا ہے, تو اس کو تھوڑا کنٹرول کریں. لیکن اوور آل اگر ویسے اس کے شوق اچھے ہیں, پازیٹیو ہیں, تو ون شوڈ ٹرائی ٹو فیسیلیٹیٹ ان دیٹ. اینڈ ابھی یہ بھی نا بچوں کا آپ کو بہت ینگ ایج سے پتہ لگ جاتا ہے کہ بچے کا کس طرف زیادہ انٹرسٹ ہے. کچھ بچے انٹرسٹ چینج بھی ہوتا ہے یار, آئی وڈ سے کہ بلکہ نا آپ نے بچوں کو نا میرے خیال میں تو آپ نے بات کی نا کہ کون سی ایج ہے, جو آپ نے شروع میں بات کی, اٹ ڈپینڈز آن دا چائلڈ. بچے ٹو بچوں ویری کرتا ہے. آپ کا کوئی سینسٹیو بچہ ہے, کوئی تگڑا بچہ ہے, کوئی لاپرواہ ہے, کوئی بڑا فوکسڈ ہوتا ہے, تو آپ کو آئی تھنک اٹس بیسٹ ٹو گیو دیم ایکسپوجر ڈفرینٹ چیزوں میں. سو ونس یو گیو دیٹ نا, آپ کو پتہ لگتا ہے اچھا اس چیز میں تو زیرو انٹرسٹ ہے, ان چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ ہے. اور وہ جو بات ہے نا کہ آئی تھنک فزیکل ایکٹیویٹی نا بوائز کو تو لازمی دیں, بی اٹ فٹ بال, کرکٹ, لٹکنا. انکریجمنٹ آپ سب کے لیے بتاتا ہوں, ہمارے جاننے والے ہی ہیں, ہمارے بلکہ نیبرز میں ہی آپ سمجھ لیں, ان کے میں نے دیکھا کہ بچے ایک تو ہوم اسکول ہو رہے ہیں, پہلی بات. دوسرا یہ کہ اب ہوم اسکول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس وہ بالکل ہی فری چل رہے ہیں. وہ انہوں نے اپنے بچوں کو نا, میں کہتا ہوں کون سا کام ہے جو نہیں سکھایا ہوا. مطلب ہمارے تو گھر سے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا, تو اس لیے وہ ان کے جو بیک گارڈن ہے اس میں کبھی جو ہے وہ ڈرٹ بائک آیا ہوتا ہے چھوٹے لیول پہ بچوں کا, کبھی وہاں پہ وہ ٹائیکوانڈو کے سر آئے ہوتے ہیں, وہ ٹائیکوانڈو کرا رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ ماڈل ایئر کرافٹ چلاتے ہیں,
مختلف چیزیں, ویری امیزنگ تھنگس اینڈ دیر آلویز اپ ٹو سم تھنگ, دیر آلویز ڈوئنگ سم تھنگ ویری کریٹو. اینڈ وہ جب میری ان سے ملاقات ہوئی, میں ان سے پوچھا کہ کیا, تو کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے نا ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کریں, مے بی دے لائک ون آف دیز تھنگز اے لاٹ, یو نو, کہ ایز اے ہابی اپنے برین کو ٹرین کرنے کے لیے, فار ایگزامپل بلڈنگ اے ماڈل ایئر کرافٹ اور ہیلی کاپٹر اور سم تھنگ لائک دیٹ, اس کو خود سے بلڈ کرنا اس کے اندر, کیونکہ یہ وہی بات ہوتی ہے ڈو اٹ یور سیلف والی بات ہوتی ہے. تو وہ اس کو لینا, فکس کرنا, چلانا, اڑانا, یا پھر کسی کو اگر بائکنگ کا شوق پیدا ہو گیا ہے وہ کرنا چاہتا ہے, اس کو اس میں کسی کو ٹائیکوانڈو کا شوق پیدا ہو گیا, وہ کہتا ہے میں نے اس کو کرنا ہے, تو وہ 2-3 مہینے اس کو لگاتے ہیں کہ تاکہ وہ ایکسپیریمنٹ کرے, اف دے لائک اٹ الحمدللہ فینٹاسٹک. ابھی یہ اسی طریقے سے نا بچوں کے انٹرسٹ کو شیپ بھی کر سکتے ہیں, اینڈ دیٹس ویری ایزی. اور آپ کو بچوں کو وہ جو میں بات کہہ بھی رہا تھا نا, ڈیفینیٹلی انٹرسٹ چینج ہوتے ہیں, بٹ اگر آپ کو نظر آتا نا کہ ایک بچہ جو ہے وہ فار ایگزامپل, میں بالکل بیسک سے اسٹارٹ کرتا ہوں, کچھ بچے سوشل گیدرنگز میں بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے. صحیح بات ہے. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا یار اس بچے کو جو نہیں کمفرٹیبل ہو رہا اس کو میں نے کس طریقے سے ایکسیپٹیبل رینج تک لے کے جانا, اور اس کو پھر آپ انٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں. اسی طرح کچھ بچے ہوتے ہیں, والدین کا ہمارے پاکستان میں اسپیشلی بہت زیادہ ہوتا ہے, بچوں کو ڈاکٹر بنانے کا, انجینئر بنانے کا, لائر بنانے کا بڑے بچپن سے ہی ایک شوق ہوتا ہے. بالکل آپ کر سکتے ہیں وہ کام, لیکن اس کے لیے آپ کو محنت بھی بچوں کے اسی لیول سے کرنی ہے جب ان کا وہ سب کانشیس برین ڈیولپ ہو رہا ہے. اور ناٹ نیسسرلی, اگین خرم بھائی والی بات, ناٹ نیسسرلی کہ وہ بچہ اس کو 100% پک کرے گا, ہو سکتا ہے وہ اس چیز میں بالکل زیرو ہو, اس کوشنٹ میں بالکل زیرو ہو, تو اس کیس میں پھر آپ کو نہیں کرنا چاہیے, زیادتی ہوتی ہے بچے کے ساتھ, کیونکہ ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو. ڈونٹ نو. تو آئی تھنک یہ جو ہے نا کہ ایکسپیریمنٹیشن میرا دل ہے فٹ بال کھیلیں, میں اس کو کھلاتا ہوں, وہ اس کا اتنا ایک کا نہیں ہے انٹرسٹ, ٹھیک ہے, اس کا انٹرسٹ یاد ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کا بائکس میں بڑا انٹرسٹ ہے, اس کو گاڑیوں کا شوق ہے. مطلب آئی ہیو ویری لٹل انٹرسٹ ان کار. اور میرا بیٹا گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے, وہ ہر گاڑی کو اس کو نام یاد ہو گئے. میں مطلب اب میرا تو انٹرسٹ کہاں سے آیا, یہ میں اس کو فٹ بال شوق کرتا ہوں, میں فٹ بال کھیلتا ہوں, 2 کبھی بعد کہتا ہے چھوڑ بابا کچھ اور کرتے ہیں. تو لیکن ایج کے ساتھ ساتھ نا کچھ چیزیں چینج, زبردستی نہیں کرنی چاہیے یار. کچھ بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کی کچھ ڈفرینٹ ہوتی ہیں چیزیں, پھر وہ کچھ ایک اسپیسیفک ایج پہ پہنچتے ہیں, 7-8 سال کی, اس میں چینج آتی ہے, پھر ایک دفعہ دوبارہ چینج, ملٹیپل. ہمارے اندر کتنی چینج آتی ہے, تو وہ انٹرسٹ زندگی سفر ہے, مسافر ہے سارے. اچھا آخری بات, آج کا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا, آخری بات آج کی ہم جو ڈسکس کریں گے, ول ٹرائی ٹو بی بریف انشاءاللہ, وہ ہے ایک اور خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ فرانس کے اندر بہت ہی زیادہ پروٹیسٹ اس وقت جاری ہیں اور حالات بہت خراب ہیں. فرانس از لکنگ لائک, یعنی سم سٹیز ان فرانس آر لکنگ لائک گوسٹ ٹاؤنز لٹرلی, جہاں پہ کوئی پوسٹ اپوکلپٹک قسم کا ٹائم چل رہا ہے, جہاں پہ گاڑیوں کو آگ لگی ہوئی ہے, اور بالکل ایک سینز بہت ہی ہاریفائنگ سینز ہیں. اور اٹ آل اسٹارٹیڈ بیکاز آف the death of a young Muslim boy who was 17 years old. Apparently it was a traffic stop, اس پہ کچھ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا, but one of the police officers, he shot him, the boy died obviously. اس کے بعد کچھ رائٹ شروع ہو گیا, ہمیں نہیں پتا اس کی واقعے کی ڈیٹیلز کیا ہیں کہ what exactly happened over there. اچھا he didn't stop, نکلا تو انہوں نے پیچھے شوٹ کیا. اچھا سو خیر اینی وے دس از ویری ٹریجک. اپیرنٹلی دا پولیس آفیسر از ان کسٹڈی, لیکن اب ظاہری بات ہے کچھ آلریڈی اس فرانس میں نا حالات خراب ہی تھے, اور اب مزید خراب ہو گئے ہیں, پرووک ہو گئے ہیں. ان کے لاز تو بڑے اسٹرکٹ ہیں, ایون ٹریفک کے بھی, دے ڈونٹ شوٹ ریڈیلی لائک دیٹ. ہاں اٹس ناٹ سپوزڈ ٹو بی چیس ہوتا ہے پراپر, دے ڈونٹ شوٹ انلیس وہ اگلا ویپن نہ نکالے. مطلب میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں انکاؤنٹر جس میں اگلا بندہ ویپن نکال لیتا ہے, اینڈ دا پولیس مین از ناٹ شوٹنگ, ہی از میکنگ شیور ہی ڈزنٹ شوٹ انٹل وہ اس کے پاس نہ پہنچے, اس کو اٹیک نہ کرے. اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ مطلب میرے لیے حیران کن سب سے بات یہ تھی کہ چلیں جو واقعہ ہوا سو ہوا, جو رائٹس ہوئے سو ہوئے, جو پروٹیسٹ ہوئے, گاڑیوں کو آگ لگا دیں, پھر وہی معاملہ جو بار بار نظر آتا ہے کیا کہ اسٹورس کے اوپر لوٹ سیل چل رہی ہے, لوگ آ کے سامان اٹھا کے بھاگ رہے ہیں. مطلب یہ ہر دفعہ ہوتا ہے وہاں پہ, جن قوموں کو آپ اتنا سویلائزڈ اور اتنے جن کو لک اپ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ماشاء اللہ وہ قومیں, وہ جب یہ معاملہ ہوتا ہے نا تو فوراً آپ کو نظر آتا ہے, وہ ویڈیوز آنا چھوڑ دیتے ہیں کہ جی فلاں اسٹور میں لوگ کپڑے لے کے بھاگ رہے ہیں, جوتے لے کے بھاگ رہے ہیں. لا جو امپلیمنٹ ہوا ہے نا, میرے خیال سے صرف اس کی وجہ سے سویلائزڈ لوگ نظر آتے ہیں, ادروائز فطرت میں جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں. برن ڈاؤن ان کا ایک پورا بہت بڑا مارسے کا آئی تھنک شاپنگ سینٹر ہے, وہ پورا جلا دیا ہے بس. مطلب تباہی مارسے اور 1-2 اور سٹیز وہاں تو لیل ہوگا, لیل میں حالات ٹھیک ہے ان کا, فٹ بال کلب ہے نا, اس کو فٹ بال کلب کے نا.
ٹھیک. تو خیر اینی وے یہ بڑا حیران کن بات ہے ویسے کہ جب بھی وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے, جو لوگ اپرچونٹس قسم کے ہوتے ہیں وہ گھس جاتے ہیں, جا کے لوٹ وغیرہ شروع ہو جاتی ہے. اور بڑی یعنی ہمارے یہاں پہ جو لوگ ہمیشہ ان کو بہت دیکھتے رہتے ہیں, ان کے لیے یہ لمحہ فکری ہونا چاہیے کہ بھائی آخر یہ کون لوگ ہیں جن کو آپ فالو کر رہے ہو, کہ جن سے اٹھ کے جاتے ہیں نا جھوٹ مار کے. اس کے اندر آپ کو پتہ ہے فرانس والے یہی کہہ رہے ہیں سیٹ کہ آپ نے یہ جو امیگریشن بیسیکلی جو آپ امیگرینٹس لے کر آتے ہو نا, یہ اس کا نتیجہ ہے. دیٹس ون آف دیئر ان کے پولیٹیشینز نے کہا ہے. اور خیر اللہ معاف کرے, وہاں یہ فرانس میں تو ریسزم اسپیشلی مسلمانوں کے خلاف تو مشہور ہے. ان کی فٹ بال میں بڑا کامن رہا ہے, کریم بنزیما کا ایشو رہا ہے. ایون ابھی پی ایس جی کا جو ان کی مین ٹیم ہے اس کے کوچ کا کچھ اسٹیٹمنٹس نکلے, اس نے مسلمانوں کے خلاف اس نے کہا کہ کس طرح کی ٹیم بنائی ہے کہ ہاف آف دا ٹیم از گوئنگ آن فرائیڈے پریئرس. بلکہ اس طرح کی جو فٹ بال ٹیم تھی وہ تو زیادہ تر اس میں افریکنز نہیں تھے, ساری تقریباً سوائے ایک سے جو ان کا ایک بڑا مشہور ایک میم بھی ہے وہ جو ورلڈ کپ جیتے نا, اس کے بڑا ہلیریس ہو گیا ہے. اب دکھاؤں گا اس میں نا پوری ٹیم سیلیبریٹ کر رہی ہے, تو اس کی انہوں نے اپنی فرینچ زبان میں گانے گا رہے ہیں اور پلیئروں کے نام لے رہے ہیں نا, تو لوگوں نے اس کے نیچے نا ٹرانسلیشن دی ہوئی ہے, اور وہ دیر آل بلیکس, دیر از اونلی ون گورا, تو باقی سارے, اور وہ بیچارہ گورا جو تھا نا وہ اس پورے اس میں اس کو بیچارے کو سیلیبریٹ ہی شاید نہیں کیا انہوں نے. ڈیمبلے, پوگبا, کلین امباپے اور کم ایمپے اور ساری مطلب پوری ٹیم نا از آل افریقن سائڈ سے, اور آدھے اس میں مسلمان بھی تھے, بہت مسلمان ہیں. نگولو کانٹے اور کانٹے بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, چپ رہتا ہے, اچھی باتیں کرتا ہے. یہ لوگ انہوں نے خود تو انہوں نے یعنی دیو اسٹاپ میرینگ, دیو اسٹاپڈ ہیونگ کڈس, اینڈ ناؤ بیکاز دے ڈوئنگ دیٹ, تو وہ اپنی ایکسٹینکشن کو فیئر کر رہے ہیں کہ ہم ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے, اور بیسکلی جتنے بھی امیگرینٹس ہیں دے ول ٹیک اوور فرانس, اینڈ مے بی ان 2050 فرانس کا نقشہ بالکل بدلا ہوگا, یعنی کہ جو ڈیموگرافکس ہیں دے ول بی ڈراسٹکلی چینجڈ. جو ای یو ہے نا, یورپین یونین, اس میں جو مسلمان جس ملک میں سب سے زیادہ ہے نا وہ فرانس ہے. اور یہ کچھ اس طرح کی اسٹیٹسٹکس کی کچھ اندازے کوئی ایکسٹراپولیٹ کر کے دیکھا گیا تھا, کس حد تک ٹھیک ہے یہ مجھے اتنا نہیں پتہ, لیکن یہ بہت مشہور ہوئی تھی کہ اگر یہ جو مسلمانوں کی جو پاپولیشن کی گروتھ کا جو گراف ہے نا, یہ اگر یہی رہا نا تو یہ کچھ سالوں بعد 20-25 سال لکھے ہوئے تھے فرانس ایک مسلم ملک یہ ہوگا, ایک مسلم میجورٹی ملک ہوگا. صحیح بات, تو پھر مسلمان ملک بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے اندر پریزیڈنٹ اگر مسلمان بن گیا, ہاں یہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ویسے کیا یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے نا, جیسے بات سٹارٹ ہوئی تھی کہ یہ سارا کس طرح سے ہوا اور جو لوٹ کھسوٹ اینڈ آل دیٹ, اس کی میجرلی جو ریزن دکھتی ہے نا آپ کو وہ یہی ہے کہ آپ جس وقت ایک مشین اپنے لیے خود مینول لکھے گی نا تو اس میں لوپ ہولز ہوں گے. جب آپ ڈیوائن مینول کو فالو کریں گے نا, کیونکہ یو آر ناٹ کریٹڈ بائی یور سیلف, جب آپ ڈیوائن مینول کو فالو کریں گے نا تو وہ لوپ ہول فری ہوگا, آپ کو نہیں ملیں گے اس میں لوپ ہولز. ادروائز جو یہ نارملی یہ جو چل رہا ہے نا, یہ مین مینول ہے فار مین, بس اس کے بعد مائک اتار دیں. اور بہت بہت شکریہ آپ سب کا, آپ لوگ آئے. آج کی آئی تھنک ہم نے جو پوڈ کاسٹ کی ہے عید اسپیشل شو, اس میں شاید ایک بات ہم نے سیکھی ہے, وہ یہ کہ عمر بھائی نے بکرے مہنگے لیے. مہنگے نہیں لیے الحمد للہ. یہ رومر ہے, رومر کو رومر رہنے دیں پلیز, اس سے اوپر نہ جائیں. بہت بہت شکریہ گائز, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. آپ لوگوں نے آج محفل کو واقعی میں لٹرلی 4 چاند لگائے, اور الحمد للہ ہم ہوپ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وی ول بی ایبل ٹو ڈو مور شوز لائک دس, جہاں پہ ہم لوگ زیادہ افراد کو شامل کریں, اور انشاءاللہ باقی بھی ہماری جو ٹیم ممبرس ہیں. بلکہ آئی ووڈ آلسو لائک کہ ہم لوگ لائیو وایا سیٹلائٹ اپنے جو بھائی لاہور میں ہیں, کراچی میں ہیں, ان کو بھی کبھی ہم لوگ دیکھیں جو حج پہ گئے ہیں, وہ تو انشاءاللہ اس کو تو یہاں پہ ہم شامل بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے. گائز تھینک یو سو مچ اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہم نے عبادات کی, ہماری قربانیاں, خاص طور پہ جو آپ کا پہلا عشرہ گزرا ہے ذوالحجہ کا, اللہ تعالیٰ سب کی قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طرح سے دین پر قائم رہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو, ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے, اور ہمیشہ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے. سو تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ خواتین و حضرات, آپ لوگوں سے اب نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی, سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.